انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، پڑھا ہے، سنا ہے اور زیر نظر کہانی میں بھی سر منہ درست ثابت ہو رہا ہے۔ اگر کسی چیز پر دل آ جائے تو وہ اسے حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پیر مارتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ نہ ہاتھوں کی سمت سیدھی اور نہ ہی پیروں تلے بچھے رستوں کی کوئی منزل ہوتی ہے۔ ایسے میں کچھ خاص ہو یا نہ ہو، مگر تباہی اور رسوائی دل و جان سے فدا ہو جاتی ہے۔ وہ جو اپنی طاقت کے زوم میں بسنے والی رعایا کو چٹکی میں مسل دیتے تھے، بالآخر قدرت کے زندان میں یوں قید ہوئے کہ تمام اونچی اڑانیں ذلت کی پستیوں میں کہیں دفن ہو گئیں، کیونکہ جہاں ملک صفدر حیات جیسے پولیس افسران اپنی ڈیوٹی کو ایمانداری اور حب الوطنی کے جذبات سے ادا کریں، وہاں انصاف ملنا ہرگز دشوار نہیں ہو سکتا۔ مالکان کے حکم پر ناچنے والے ایک سرکاری درباری کا عبرتناک انجام۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدی کی لائبریری۔ ملک صفدر حیات صاحب کی سیریز کے سبھی دیوانے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس سیریز سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ میں کہانی کا آغاز کروں، حسب روایت جو میرے چینل پر نیو ہے جلدی سے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو لازمی سے پریس کیجئے گا، اور آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ میری ویڈیو کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پلیز لازمی سے شیئر کیجئے گا اور کمنٹ اور لائک کرنا ہر قسمت بھولیے گا۔ آپ کی حوصلہ افزائی کا اور پسندیدگی کا بہت بہت شکریہ۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی کہانی کا، جس کا نام ہے سرکاری درباری۔ اطلاع اتنی سنسنی خیز تھی کہ میں نے آنن فانن تیاری کی اور ایک کانسٹیبل کے ہمراہ جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ آج کی جدید دنیا میں اسے کرائم سین کا نام دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے زمانے میں یہ جائے وقوع یا جائے واردات یا متصراً موقع کہلاتا تھا۔ وہ سادہ دور تھا اور ہماری تفتیش کا انداز بھی سادگی اور پرکاری لیے ہوتا تھا۔ آج کل تو جدید ٹیکنالوجی اور ماڈرن طور طریقوں کے طفیل تفتیش کا رنگ ڈھنگ ہی بدل کر رہ گیا، تاہم تھانوں کے ٹرائل روم میں اب بھی وہی روایتی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ دوہرے قتل کی ایک لرزہ خیز واردات تھی۔ اس وقت شام کے 5 کا وقت ہوگا، دوپہر ڈھل چکی تھی، لیکن فضا میں موجود حدت کے باعث یوں ہی محسوس ہوتا تھا جیسے سورج ابھی سر پر ہی ٹھہرا ہوا ہے۔ جائے وقوع چودھری مبارک علی کا ڈیرا تھا۔ چودھری مبارک کا تعلق موزہ شہزاد کوٹ سے تھا اور مذکورہ ڈیرا گاؤں کے جنوب میں تا حد نظر پھیلے ہوئے کھیتوں کے درمیان واقع تھا۔ ان دنوں میری تعیناتی فرید آباد کے تھانے میں تھی، جو موزہ شہزاد کوٹ سے نزدیکی واقع تھا۔ ہم ایک تانگے میں بیٹھ کر پہلے موزہ شہزاد کوٹ پہنچے اور پھر چودھری مبارک کے ساتھ اس کے ڈیرے کا رخ کیا۔ مذکورہ ڈیرا 3 کمروں اور ایک کشادہ صحن پر مشتمل تھا۔ ایک کمرے میں ٹیوب ویل نصب تھا، دوسرے کمرے میں مختلف زرعی آلات اور کچھ نقارہ سامان بھرا ہوا تھا، جبکہ تیسرے کمرے کی ترتیب سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ رہائش کے مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کمرے میں ایک چارپائی کے علاوہ ایک میز اور 2 کرسیاں بھی موجود تھیں۔ دونوں مقتولین کی لاشیں مذکورہ چارپائی پر پڑی تھیں۔ ان لاشوں کو اجلی سفید چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا جو ایک طرف سے خون آلود تھی۔ میں جیسے ہی چارپائی کی جانب بڑھا، چودھری مبارک نے اضطراری لہجے میں کہا، 1 منٹ ملک صاحب۔ میں رک گیا اور سوالیہ نظر سے چودھری کو تکنے لگا۔ ڈیرے پر نصف درجن کے قریب افراد جمع ہو گئے تھے اور لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ اس سنسنی خیز واقعے نے گاؤں میں کھلبلی مچا دی تھی۔ میری سوالیہ نظر کے جواب میں چودھری نے وہاں موجود افراد کو کمرے سے نکل جانے کا حکم دیا۔ فوراً سے بیشتر اس کے حکم کی تعمیل کی گئی اور پلک جھپکتے میں وہ کمرہ خالی ہو گیا۔ صرف میں، چودھری مبارک اور میرے ساتھ آنے والا کانسٹیبل اس کمرے میں باقی رہ گئے۔ چودھری نے کانسٹیبل جاوید کی جانب اشارہ کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، کاکا تھوڑی دیر کے لیے تم بھی باہر چلے جاؤ۔ جاوید کی عمر 20-22 سال تھی، لیکن وہ اپنی صحت، قد کاٹ اور چہرے کی معصومیت کے باعث 15-16 سال سے زیادہ کا نہیں لگتا تھا۔ جبھی چودھری نے اسے کاکا بمانی بچہ کہہ کر مخاطب کیا تھا، جاوید نے چودھری کے حکم کی تعمیل سے پہلے متذبذب انداز میں میری جانب دیکھا تو میں نے گردن کے اشارے سے اسے باہر جانے کی ہدایت کر دی۔ وہ میرے اشارے کی تائید میں خاموشی کے ساتھ اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ چودھری نے کمرے کا دروازہ بند کیا، پھر میری جانب مڑتے ہوئے بولا، ملک صاحب، ان دونوں لاشوں کی حالت ایسی نہیں ہے کہ سرعام تماشا لگایا جائے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور چارپائی پر چادر کے نیچے ڈھکی لاشوں کی جانب بڑھ گیا۔ چودھری بھی میرے ساتھ تھا اور اس نے جب چادر کو ایک کونے سے پکڑ کر کھینچا تو میری نگاہ ایک شرمناک منظر سے ٹکرا کر بے اختیار چھپ گئی۔ وہ ایک مرد اور ایک عورت کی لاشیں تھیں جو ایک مخصوص انداز میں ایک دوسرے کے قریب تھیں۔ ان کے جسم لباس سے بے نیاز تھے۔ کہتے ہیں عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، تاہم فطری لباس میں وہ دونوں اپنی کہانی
بس زبانی خاموشی خود ہی سنا رہے تھے۔ میں نے اسی لیے لوگوں کو کمرے سے باہر نکالا۔ چودھری کی دھیمی اور بوچھل آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ کون ہیں یہ دونوں؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ چودھری نے جواب دیا، نواز تو میرا ملازم ہے۔ اس کا اشارہ برہنہ مرد کی سمت تھا۔ یہ ادھر ڈیرے پر ہی ہوتا تھا، اور یہ پینو ہے، پروین عرف پینو، حنیف کی بیوی ہے۔ آپ کے تعارف سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ یہ دونوں میاں بیوی نہیں ہیں۔ میں نے چودھری کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ بھی آپ ہی بتائیں گے کہ ان دونوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں۔ چودھری نے معنی خیز انداز میں جواب دیا، ظاہر ہے یہ کوئی جائز تعلق یا رشتہ تو ہو نہیں سکتا۔ میں نے گمبھیر انداز میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ چودھری نے لوگوں کو کمرے سے باہر بھیج کر واقعتاً عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ مقتولین کی حالت ایسی نہیں تھی کہ انہیں عام نمائش کے لیے پیش کیا جاتا۔ اس وقت میرا پورا بدن پسینہ اگل رہا تھا۔ یہ موسم کی شدت نہیں بلکہ حالات کی حدت کا نتیجہ تھا۔ موقع کی کارروائی بہت ضروری تھی، لہٰذا میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں نے 15-20 منٹ کے جائزے کے بعد اس حقیقت کو پا لیا کہ پینو اور نواز کو بے خبری میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق جب وہ دونوں اپنی غیر نصابی سرگرمی میں مشغول تھے تو کسی نے بھرا ہوا ریوالور ان کے جسموں میں خالی کر دیا تھا۔ دونوں کے جسموں کے بلائی حصے خون میں تر بتر تھے۔ یہ دوہرے قتل کی ایک سنگین واردات بادی و نظر میں شدید انتقامی کارروائی کا نتیجہ نظر آتی تھی۔ پینو اور نواز کی خون آلود لاشوں کو دیکھ کر مجھے دلی صدمہ ہوا۔ اب چاہے وہ دونوں زندگی سے بہت دور جا چکے تھے، مگر کچھ عرصہ پہلے وہ جیتے جاگتے انسان ہوا کرتے تھے۔ پینو کے چہرے کے نقوش اسے ایک غیر معمولی حسین لڑکی ظاہر کرتے تھے۔ نواز بھی وجیح اور شکیل دکھائی دیتا تھا۔ میں نے گہری سانس خارج کی اور ان دونوں کی لاشوں کو دوبارہ چادر سے ڈھانپ دیا۔ پھر چودھری مبارک کی طرف دیکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں سوال کیا، یہ کس بدبخت کا کارنامہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو آپ کو پتہ چلانا ہے ملک صاحب۔ میں نے پوچھا، آپ کا ذہن کیا کہتا ہے چودھری صاحب؟ میرا دھیان تو حنیف کی طرف جا رہا ہے، یعنی پینو کے شوہر کی جانب۔ ایسی غیرت مندانہ کارروائی کوئی شوہر ہی کر سکتا ہے۔ وہ اپنی ایک ٹانگ کو دباتے ہوئے بولا، کیا آپ نے اس سلسلے میں حنیف سے کوئی پوچھ تاچھ کی ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ وہ دوبارہ اپنی ٹانگ کو سہلاتے ہوئے بولا، میں نے اس کی طرف ایک بندہ دوڑا دیا تھا، لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ حنیف اس وقت گھر کے اندر موجود نہیں۔ وہ اپنے گھر میں نہیں ہے؟ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، اس کا مطلب ہے اسے ابھی تک اس واقعے کی اطلاع نہیں ملی۔ اگر میرا اندازہ درست ہے تو چودھری ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، تو پھر عین ممکن ہے کہ حنیف خود ہی ادھر ادھر ہو گیا ہو۔ چودھری کی معنی خیزی نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ حنیف ہی کو پینو اور نواز کا قاتل سمجھ رہا ہے۔ میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، چودھری صاحب، آپ دوہرے قتل کی اس واردات کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کچھ زیادہ نہیں۔ وہ ایک بار پھر اپنی ٹانگ کو دباتے ہوئے بولا، کیا آپ کی ٹانگ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ کچھ عرصہ پہلے یہ مسئلہ شروع ہوا ہے، حکیم اسے عرق النساء کہتا ہے۔ وہ اچھا، میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر اسے واپس موضوع کی جانب لاتے ہوئے اضافہ کیا، آپ کچھ بتانے جا رہے تھے؟ جی ہاں، وہ بیزاری سے بولا، میں تو ادھر اپنی حویلی میں آرام کر رہا تھا۔ وحید گھبرایا ہوا میرے پاس آیا، بتایا کہ ڈیرے پر کسی نے پینو اور نواز کو قتل کر دیا ہے۔ میں فوراً حویلی سے ڈیرے پر پہنچا اور ان دونوں کی خون میں لت پت پڑی لاشوں کو دیکھ کر پلک چھپکتے میں سمجھ گیا کہ اپنی موت سے پہلے وہ کس کھیل میں مصروف تھے۔ میں نے وحید ہی کو حکم دیا کہ وہ ان کی لاشوں کو چادر سے ڈھانپ دے۔ اس کے بعد ہی میں نے اپنے ایک بندے کو حنیف کی طرف دوڑایا تھا۔ جب وہ گھر میں نہیں ملا اور کھیتوں میں بھی کہیں دکھائی نہیں دیا تو میں حویلی آ گیا اور ایک بندے کو آپ کے پاس اس واقعے کی اطلاع دینے بھیج دیا تاکہ آپ موقع پر پہنچ کر قانونی کارروائی کر سکیں۔ کیا نواز کی بیوی کو اس واقعے کی خبر ہے؟ چودھری کے خاموش ہونے پر میں نے کہم سوال کیا۔ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ نواز کی گھر والی کو اطلاع دے دی گئی ہے، اس نے اپنے گھر میں رونا پیٹنا ڈال رکھا ہے۔ وہ ایک مرتبہ ڈیرے کا چکر بھی لگا کر گئی ہے، لیکن میری ہدایت کے مطابق وحید نے اسے کمرے کے اندر گھسنے نہیں دیا۔ ملک صاحب، آپ ہی بتائیں، ایک بیوی کا اپنے شوہر کو ایسی حالت میں دیکھنا مناسب ہے کیا؟ میں نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا، قطعی مناسب نہیں ہے۔ مریم وحید سے بحث و تکرار کرتی رہی۔ چودھری نے مزید بتایا، لیکن وحید میری ہدایت کے مطابق ایک ہی بات پر اڑا رہا کہ جب تک پولیس اپنی کارروائی مکمل نہیں کر لیتی کسی بھی بندے کو لاشوں تک جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میاں، آپ نے بہت اچھا کیا، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ پھر پوچھا کہ آپ کا وہ بندہ، میرا مطلب ہے آپ کا وہ ملازم وحید اس وقت ڈیرے پر موجود ہے؟ نہیں جناب، وہ اس وقت ادھر گاؤں میں ہے۔ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے معتدل لہجے میں بولا۔ ملک صاحب، آپ وقوع کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میری حویلی آ جائیں، باقی کی باتیں وہیں بیٹھ کر کریں گے۔ کیا آپ حویلی جا رہے ہیں؟ جی، وہ اپنی ٹانگ کو مسلتے ہوئے بولا، میں اس کم بخت
ارکونسا کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ حویلی میں جا کر آرام کریں، میں نے سرسری لہجے میں کہا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کانسٹیبل جاوید کو میں نے کمرے کے دروازے پر متعین کر دیا تاکہ میری اجازت کے بغیر کوئی اندر داخل نہ ہو سکے۔ ڈیرے کے صحن میں موجود درجن بھر افراد لاشوں کا نظارہ کرنے کے لیے کافی بے چین دکھائی دیتے تھے۔ میں ان کی بے قراری کو بخوبی سمجھ سکتا تھا۔ وہ فطری تجسس کے ہاتھوں مجبور تھے۔ اس واردات کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ ان کا اشتیاق ان لمحات میں ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ پینو نواز کی لاشوں کا تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد میں نے انہیں سرکاری اسپتال بھجوا دیا۔ لاشوں کے موقع واردات سے ہٹ جانے کے بعد وہاں موجود لوگوں کی بے چینی اور تجسس کو بھی قرار آ گیا۔ جب کانسٹیبل جاوید لاشوں کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا تو میں اس کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ وہ نیچی چھت والا 12x15 کا ایک عام سا کمرہ تھا۔ اس کمرے میں دروازے کے علاوہ 2 پٹ والی ایک کھڑکی موجود تھی۔ یہ کھڑکی کمرے کی عقبی جانب کھلتی تھی۔ میں نے مذکورہ کھڑکی کے پٹ کھول کر باہر کا جائزہ لیا۔ تحت نگاہ مجھے کھیتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا دکھائی دیا۔ اس ڈیرے سے چند گز کے فاصلے پر ایک نہر گزرتی تھی جو بل کھاتی ہوئی شمال کی سمت چلی جاتی تھی۔ میں چند لمحات تک اس فطری منظر میں کھویا رہا، پھر میں نے اس کھڑکی کو بند کر دیا۔ اس کھڑکی کا سائز 3x5 فٹ رہا ہوگا۔ اس کھڑکی میں کسی قسم کی آہنی صلاحیں یا جالی وغیرہ نصب نہیں تھی، گویا اس کے راستے کمرے میں کسی بھی شخص کی آمد و رفت ممکن تھی۔ جس چارپائی پر سے پینو اور نواز کی لاشیں اٹھائی گئی تھیں اس پر کوئی بستر وغیرہ نہیں بچھا ہوا تھا، لہٰذا قتل کی اس واردات کے نتیجے میں وہ چارپائی بھی جا بجا خون آلود ہو چکی تھی کہ چارپائی کے نیچے کمرے کا کچا فرش بھی خون آلود تھا۔ تاہم فرش پر گرنے والا خون جم کر خشک ہو چکا تھا۔ اس تمام تر کارروائی میں مجھے آلہ قتل کا کہیں نام و نشان نظر نہ آیا۔ اس کمرے سے اور بھی کوئی ایسی شے برآمد نہ ہو سکی جو دوہرے قتل کی واردات پر روشنی ڈال سکتی۔ ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں کمرے سے باہر نکل آیا اور دروازے کو بند کرنے کے بعد کنڈی لگا دی۔ ڈیرے کے صحن میں موجود افراد کے چہرے تجسس سے چمک رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں سنسنی خیز سوالات جھلکتے تھے۔ میں نے ان پر تنقیدی نگاہ ڈالی اور پکی عمر کے ایک شخص کو اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ وہ مجھے ایک سمجھدار اور بردبار شخص نظر آیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، چاچا کیا نام ہے تمہارا؟ وزیر بخش جناب، اس نے جواب دیا۔ کیا تم بھی موزہ شہزاد کوٹ میں رہتے ہو؟ جی سرکار۔ میں نے استفسار کیا، تم کرتے کیا ہو؟ مائی باپ اولاد جوان ہو گئی ہے، اب سب کچھ وہی کرتے ہیں، اس نے بڑی رسان سے جواب دیا۔ میرے بیٹے کہتے ہیں ابا اب ہم کام کریں گے، تم آرام کرو، گھومو پھرو۔ چاچا وزیر، تم تو کسی بادشاہ سے کم نہیں ہو۔ میں نے تعریفی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ ایسی فرما بردار اور صالح اولاد تو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ بس جی اللہ کا کرم ہے، وہ سادگی سے بولا۔ وزیر بخش بہت گہرا شخص تھا۔ ہمیں دھیمے لہجے میں باتیں کرتے دیکھ کر وہاں موجود افراد بے قلی کا شکار نظر آنے لگے تھے۔ اس مشکل کا حل نکالنے کے لیے میں نے وزیر بخش سے کہا، چاچا تم میرے ساتھ آؤ۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کی۔ میں نے دوسرے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اس کمرے کے اندر مختلف نوعیت کے زرعی آلات اور نقارہ سامان بھرا ہوا تھا۔ کمرے کا معائنہ اور آلۂ قتل کی تلاش جاری رکھتے ہوئے میں نے وزیر بخش سے کہا، کتنی عجیب بات ہے چاچا، آج کل کی اولاد اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتی۔ انہیں یہ بھی خیال نہیں آتا کہ ایک دن ان کو بھی بوڑھا ہونا ہے۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، وہ سادگی سے بولا۔ میں نے کہا، چاچا تمہاری اولاد کے بارے میں سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ کیا میں تم سے ذاتی نوعیت کا کوئی سوال کر سکتا ہوں؟ وہ قدرے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جی ضرور، آپ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا، کیا تم میرے علم میں اضافہ کرنے کی غرض سے مجھے بتانا پسند کرو گے کہ تم نے کن اصولوں کی بنیاد پر اپنی اولاد کی تربیت کی ہے؟ اصولوں کا تو مجھے کچھ پتا نہیں تھانے دار صاحب، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ اس سلسلے میں نے بزرگوں کے ایک ٹوٹکے پر عمل کیا ہے اور 100% نتیجہ پایا ہے۔ ٹوٹکا؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کون سا ٹوٹکا چاچا؟ رزق حلال کا ٹوٹکا، وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولا۔ میرے بزرگوں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ اپنی بیوی اور بچوں کو ہمیشہ رزق حلال کھلانا۔ میں نے ساری زندگی اسی نصیحت پر عمل کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ میرا بڑھاپا بہت آرام اور سکون سے گزرا ہے۔ وزیر بخش نے ایک حقیقت، ایک آفاقی اصول بیان کیا تھا جس سے انکار ممکن نہیں تھا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ حصول رزق حلال عین عبادت ہے۔ میری تلاش اور جستجو دوسرے سے تیسرے کمرے میں پہنچی۔ آلۂ قتل کے حصول کے سلسلے میں مجھے وہاں بھی کوئی کامیابی نہیں ملی۔ اس کمرے میں ٹیوب ویل کا انجن نصب تھا۔ اس کے علاوہ تیل کا ڈرم، انجن کے مختلف مکینیکل پرزجات بھی نظر آ رہے تھے۔ میں تھانے سے روانہ ہوتے وقت ایک تھیلا بھی اپنے ساتھ لے آیا تھا جس میں ہتھ کڑی اور تالا بھی موجود تھا۔
میں نے جائے وقوع والے کمرے کے دروازے پر سرکاری تالا ڈال دیا۔ وہ سرکاری مہر کے بعد کوئی بھی شخص اس کمرے کو کھولنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے وہاں پر جو افراد موجود تھے ان کے بیان لیے، لیکن ایسی کوئی بھی بات سامنے نہ آ سکی جو اس دوہرے قتل کی واردات پر روشنی ڈال سکے۔ ڈیرے سے موزہ شہزاد کوٹ کی جانب جاتے ہوئے میں نے وزیر بخش سے بھی متعدد سوالات کیے، جن کے اس نے تسلی بخش جواب دیے۔ اس خوش بخت بڈھے سے حاصل ہونے والی معلومات میرے لیے گراں قدر اہمیت کی حامل تھی، لیکن سر دست میں آپ کو ان انکشافات کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ خفا ہونے کی ضرورت نہیں، یہ کہانی کا تقاضا ہے۔ موزہ شہزاد کوٹ پہنچنے کے بعد میرا رخ خود بخود حنیف کے گھر کی جانب ہو گیا۔ حالانکہ چودھری مبارک نے مجھے اپنی حویلی آنے کی دعوت دی تھی، لیکن میں حنیف کی خبر گیری زیادہ ضروری سمجھتا تھا۔ چودھری کی زبانی مجھے صرف اتنا معلوم ہوا تھا کہ حنیف اس وقت اپنے گھر میں موجود نہیں اور نہ ہی وہ کھیتوں میں کہیں دکھائی دیا ہے۔ حنیف کا گھر گاؤں کے وسط میں واقع تھا۔ اس کے دروازے پر پہنچتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اندر بہت سے لوگ موجود ہیں۔ میں نے متعدد افراد کے آپس میں تیز تیز باتیں کرنے کی آوازیں سن لی تھی۔ میری دستک کے جواب میں درمیانے قد کاٹ کے ایک شخص نے دروازہ کھولا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ شخص ایک دم گھبرا گیا۔ اس شخص کے رد عمل نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے تیز نظروں سے اسے گھورا اور پوچھا، کیا حنیف تمہارا ہی نام ہے؟ ان لمحات میں اس شخص کے ڈرے ہوئے رد عمل سے میرا دھیان خود بخود حنیف کی طرف چلا گیا تھا۔ میں یہی سمجھا تھا کہ وہ گھر آ گیا اور مجھ پر نگاہ پڑتے ہی پریشان ہو گیا ہے۔ اس شخص نے بہت جلدی اپنی کیفیت پر قابو پا لیا اور میرے سوال کے جواب میں بتایا، جی میں شوکت ہوں، حنیف کا ساڑو۔ حنیف کو باہر بھیجو، میں نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ حنیف کے ہم زلف شوکت نے جواب دیا، وہ تو ابھی گھر نہیں پہنچا جناب، ہم لوگ بھی اسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہاں چلا گیا وہ؟ میں نے شوکت کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، وہ ادھر کھیتوں میں بھی کہیں نہیں ہے، ہمیں کچھ خبر نہیں۔ وہ سراسیمہ لہجے میں دائیں بائیں گلی میں نگاہ دوڑاتے ہوئے بولا، پھر کس کو خبر ہے؟ میں نے تیز لہجے میں دریافت کیا۔ جس سے بھی پوچھو وہ یہی جواب دیتا ہے، کیا حنیف کو زمین نے نگلی ہے یا آسمان کھا گیا؟ آپ اندر آ جائیں سرکار۔ وہ میری سنی انسنی کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، اگر آپ تھوڑی دیر اور یہاں کھڑے رہے تو گلی میں ایک میلہ سا لگ جائے گا۔ اس نے ایک معقول بات کی تھی، تاہم میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، تمہارے ساڑو نے کارنامہ ہی ایسا انجام دیا ہے کہ گلی کیا پورے پنڈ میں بھی میلہ لگ سکتا ہے۔ بات ختم کرتے ہی میں شوکت کی مائیت میں حنیف کے گھر داخل ہو گیا۔ شوکت نے الجھن زدہ انداز میں کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ حنیف ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ تمہارے یقین کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے سرسری انداز میں کہا، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں حنیف کی بیٹھک میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میرے علاوہ شوکت اور اس کی بیوی سلمہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو گھر کے اندرونی حصے تک محدود کر دیا تھا۔ میری آمد سے قبل اس گھر کے اندر جو آس پڑوس کے لوگ جمع تھے، میری ہدایت پر شوکت نے انہیں رخصت کر دیا۔ میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں فرید آباد تھانے کا انچارج ہوں۔ آپ لوگوں کا گاؤں موزہ شہزاد کوٹ میرے تھانے کی حدود میں آتا ہے۔ شوکت نے گہری سنجیدگی کے ساتھ اپنے سر کو اس باتی جنبش دی، لیکن خاموش رہا۔ مگر اس کی بیوی خاموش نہ رہ سکی اور احتجاجی لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، آپ نے قانونی کارروائی میں بہت جلدی سے کام لیا ہے، کم سے کم حنیف کے واپس آنے کا تو انتظار کر لیتے، لاش تو بعد میں بھی اسپتال بھجوائی جا سکتی تھی۔ بولتے بولتے وہ روحانسی ہوگی، میں تو اپنی بہن کا منہ بھی نہیں دیکھ سکی، کوئی شرم و حیا ہے کہ نہیں؟ شوکت نے اپنی بیوی کو سرزنش کی، تمہیں پتہ ہے نا پینو کو کس حالت میں قتل کیا گیا، تم اس کا منہ دیکھ کر کیا کر لیتی؟ ان کی باہمی گفتگو سے مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں ذرا سی بھی دقت محسوس نہ ہوئی کہ وہ دونوں حالات کی نزاکت سے پوری طرح آگاہ تھے۔ میں سلمہ کے دکھ کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ حالات چاہے کچھ بھی ہوں، لیکن اب پینو سلمہ کی چھوٹی بہن تھی جو اب اس دنیا میں باقی نہیں رہی تھی۔ اپنی بہن کا منہ تم بعد میں بھی دیکھ سکتی ہو سلمہ، میں نے ہمدردی بھرے انداز میں کہا۔ اصل میں یہ دوہرے قتل کی ایک ایسی واردات ہے کہ مقتولین کی لاشوں کو زیادہ دیر تک جائے واردات پر رکھ کر تماشا نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ اوپر سے شدید گرمی کا موسم بھی کسی تاخیر کی اجازت نہیں دیتا۔ فکر نہ کرو، پوسٹ مارٹم کے بعد دونوں لاشیں ان کے ورثاء کے حوالے کر دی جائیں گی، پھر تدفین سے پہلے تم اچھی طرح اپنی چھوٹی بہن کا منہ دیکھ لینا۔ ہم ادھر چودھریوں کے ڈیرے پر بھی گئے تھے، سلمہ نے بھرائی ہوئی آواز میں بتایا، لیکن چودھری کے ملازم وحید نے ہمیں کمرے کے اندر نہیں جانے دیا۔ خدا کا غضب، میری بہن قتل ہو گئی اور مجھے ہی اس کی لاش تک جانے سے روک دیا گیا۔ بے وقوفی کی باتیں نہ کرو سلمہ، شوکت نے تیز نظر سے بیوی کو گھورا، لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ شوکت تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ ضدی لہجے میں بولی، واقعی میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ان حالات میں کسی کا دماغ کس طرح ٹھکانے پر رہ سکتا ہے؟ تم حالات کو سمجھنے کی کوشش کرو، وہ قدرے سخت لہجے میں بولا۔ پینو کی موت کا مجھے بھی بہت دکھ ہے،
لیکن جذباتی ہونے سے بات نہیں بنے گی. پینو نے تو ہماری ناکی کٹوا دی ہے. اوپر سے تم شور شرابہ مچا کر باقی کی کسر پوری کرنا چاہتی ہو. شوکت علی مجھے ہاسا معقول اور سمجھدار انسان لگا. وہ موجودہ حالات کی نزاکت کو بہت گہرائی تک سمجھ رہا تھا اور اسی کے مطابق اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا. سلمہ، میں نے تشفی بھرے لہجے میں شوکت کی بیوی کو مخاطب کیا، میں تم لوگوں کا دشمن نہیں ہوں. وحید کو چودھری مبارک ہی نے وہ ڈیوٹی سونپی تھی. اس نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا. مقتول نواز کی بیوی مریم بھی اپنے شوہر کا منہ دیکھنے وہاں ڈیرے پر پہنچی تھی، لیکن آپ لوگوں کی طرح وحید نے مریم کو بھی کمرے کے اندر قدم نہیں رکھنے دیا. تم جذباتی ہونے کی بجائے ٹھنڈے دماغ سے حالات کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں سب سے زیادہ بدنامی آپ ہی لوگوں کی ہے. پتہ نہیں میری باتیں اس کی کھوپڑی میں بیٹھی یا نہیں، بہرحال اس کے بعد اس نے واویلا نہیں مچایا اور خاموش ہو کر ہماری باتیں سننے لگی. شوکت نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ کی باتوں سے محسوس ہوتا ہے کہ اس دوہرے قتل کی واردات کے سلسلے میں آپ کا شک میرے ساڑو حنیف پر ہے. میں اگر ایسا سوچ رہا ہوں تو اس میں غلط کیا ہے؟ میں نے الٹا اسی سے سوال کر ڈالا. حالات و واقعات حنیف کی جانب ہی اشارہ کر رہے ہیں. کیا تم بھی اسی انداز میں نہیں سوچ رہے ہو؟ نہیں، وہ جذبس ہوتے ہوئے بولا. کیوں؟ تمہارا ذہن اس انداز میں کیوں نہیں سوچتا؟ مجھے تو تم خاصے عقلمند انسان لگے ہو. تھانے دار صاحب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، میرا دھیان اگر حنیف کی طرف نہیں جا رہا تو اس کی ایک خاص وجہ ہے. اور وہ وجہ کیا ہے؟ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا. میں سمجھتا ہوں حنیف اتنا بہادر نہیں ہے، وہ مانی خیز انداز میں بولا. مجھے محسوس ہوا کہ شوکت نے بہادر کا لفظ غیرت مند کی جگہ استعمال کیا تھا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ وہ اپنی بیوی کی موجودگی میں اس کی مقتول بہن پینو کے حوالے سے کوئی ہلکی بات نہیں کرنا چاہتا تھا. پینو کے لاؤبالی مزاج کے بارے میں چاچا وزیر بخش نے بھی بہت کچھ بتا دیا تھا، اور اب شوکت کے محتاط انداز نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ اپنی سالی کی حرکتوں سے خوش نہیں تھا. شوکت، میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، بیوی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ چوہے جیسا شوہر بھی غیرت کے جوش میں کنگ کانگ بن جاتا ہے. اگر حنیف کا اس دوہرے قتل کی واردات میں کوئی ہاتھ نہیں تو پھر وہ کہاں غائب ہے؟ یہی بات تو میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہی جناب. شوکت نے حیرت اور الجھن کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ کہا، میں نے خود بھی کھیتوں میں جا کر دیکھا، وہ مجھے کہیں نہیں ملا، اور اس کی بیل گاڑی بھی کہیں دکھائی نہیں دی. حنیف کی زمین کس طرف واقع ہے؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا. اس نے مغرب کی سمت اشارہ کرتے ہوئے بتایا. اس طرف کوئی 15-20 منٹ کے پیدل فاصلے پر حنیف کی 5 ایکڑ زرعی اراضی ہے. وہ آج اپنی بیل گاڑی کو بھی ساتھ لے گیا تھا. کہہ رہا تھا واپسی پر میرے اور اپنے جانوروں کے لیے سبز چارہ بھی لے کر آئے گا. ہم بھی حنیف کے انتظار میں اپنا گھر چھوڑ کر ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. سلمہ نے غمزدہ آواز میں بتایا. چھوٹے بچے کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. بچہ؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. کس کا بچہ؟ پینو کا بچہ جی. سلمہ نے میرے سوال کے جواب میں بتایا. میں اسی معصوم کی بات کر رہی ہوں. پینو کا ایک ہی بچہ ہے، احمد. ہم احمد کو کس کے آسرے پر چھوڑ کر اپنے گھر جائیں؟ احمد دن میں بھی ہمارے ہی گھر پر تھا. شوکت کہتا ہے ہم احمد کو اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں. احمد آج دن میں آپ لوگوں کے گھر پر کیوں تھا؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا. آج دوپہر میں جب پینو حنیف کے لیے کھانا لے کر کھیتوں کی طرف جانے لگی تو اس نے ننھے احمد کو میرے پاس چھوڑ دیا تھا، سلمہ نے بتایا. میں نے پوچھا احمد کی عمر کیا ہے؟ وہ 4 سال کا ہے جی، اس نے جواب دیا. میرے 3 بچے ہیں، وہ ان کے ساتھ خوشی سے کھیلتا رہتا ہے. کیا تمہارا گھر بھی ادھر قریب ہی ہے؟ جی ہم بھی اسی گلی میں رہتے ہیں، شوکت نے بتایا. 2 مکان چھوڑ کر ہمارا مکان ہے. میں گہری سوچ میں ڈوب گیا. پھر سلمہ سے سوال کیا، پینو آج دن میں کتنے بجے احمد کو تمہارے گھر میں چھوڑ کر کھیتوں کی طرف گئی تھی؟ میرا خیال ہے اس وقت دن کے 12:30 بجے ہوں گے. کیا وہ روزانہ اسی وقت حنیف کو کھانا دینے کھیتوں کی طرف جایا کرتی تھی؟ میں نے قریت کا عمل جاری رکھتے ہوئے کہا، جی اسی وقت. وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، یا 5-10 منٹ اوپر نیچے ہو سکتا ہے. اس نے آج کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے تم سے کوئی خاص بات کی تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا. وہ ایک لمحہ سوچنے کے بعد بولی، جی نہیں. کیا وہ روزانہ کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے احمد کو آپ لوگوں کے پاس چھوڑ کر جاتی تھی؟ ایک لمحے کو وہ مجھے متذبذب نظر آئی، پھر بولی، جی بالکل. کیا بات ہے سلمہ؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑتے ہوئے سوال کیا. تم مجھے کچھ الجھی ہوئی اور بے چین نظر آ رہی ہو. تمہیں کیا پریشانی ہے؟ وہ جی دراصل میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گئی تھی. وہ کشمکش کی سی کیفیت میں بولی. پتہ نہیں اس بات کی کوئی اہمیت بھی ہے یا نہیں. بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے بدستور اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، اہم اور غیر اہم کا فیصلہ میں خود کر لوں گا. پینو نے کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے مجھے بتایا تھا کہ آج واپسی میں سے تھوڑی دیر ہو جائے گی. وہ گلوگیر آواز میں بولی. مجھے کیا پتا تھا کہ اسے اتنی دیر ہو جائے گی کہ پھر وہ کبھی لوٹ کر نہیں آ سکے گی. بات کے اختتام پر اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھی. سلمہ، میں نے قدرے نرم لہجے میں اسے مخاطب کیا، پینو نے تمہیں دیر سے واپس آنے کی کوئی وجہ تو بتائی ہوگی؟ جی بتائی تھی. وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے
نمناک لہجے میں بولی۔ اس نے کہا تھا کہ حنیف کو کھانا کھلانے کے بعد وہ چودھریوں کی حویلی جائے گی۔ سلمیٰ کی بات سن کر میں چونک اٹھا اور سوال کیا، وہ چودھریوں کی حویلی کیوں جانا چاہتی تھی؟ چودھری مبارک نے کسی کام کے لیے اسے اپنے پاس بلایا تھا، اس نے بتایا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، چودھری مبارک نے پینو کو کس کام سے اپنے پاس بلایا تھا؟ اور یہ تو اس نے مجھے نہیں بتایا، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی، اور سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے اسے پوچھا بھی نہیں۔ چودھری مبارک اس پنڈ کے مالک و مختار ہیں، وہ کسی کو بھی کسی کام سے اپنی حویلی میں بلا سکتے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک عجیب سا کھٹکا آ بیٹھا۔ وہاں ڈیرے پر تھوڑی دیر پہلے چودھری مبارک سے میری تفصیلی بات ہوئی تھی، میں نے اس سے دونوں مقتولین کے بارے میں متعدد سوالات کیے تھے۔ اگر اس نے پینو کو کسی کام سے اپنی حویلی میں بلایا تھا تو وہ اس کا ذکر ضرور کرتا، اور اگر اس نے دانستہ اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا تو اس کا مطلب یہی تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے، اور اس گڑبڑ سے چودھری اچھی طرح واقف ہے۔ چودھری کی طرف سے میرا ذہن ریڈ الرٹ ہو گیا۔ میں نے سلمیٰ سے سوال کیا، پینو تک یہ اطلاع کس نے پہنچائی تھی کہ چودھری مبارک نے کسی ضروری کام سے اسے حویلی میں بلایا ہے؟ عائشہ ماسی نے، سلمیٰ نے بتایا۔ یہ عائشہ ماسی کون ہے؟ میں نے پوچھا، اور کہاں رہتی ہے؟ عائشہ کا اصل نام، وہ چودھری صاحب کی نوکرانی ہے اور ادھر حویلی میں رہتی ہے۔ میں نے چودھری مبارک اور ماسی عائشہ کے ناموں پر دائرے لگا کر انہیں اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ ان کے علاوہ بھی 2 نام دائروں میں بند میرے ذہن میں محفوظ تھے، اور وہ 2 نام تھے حنیف اور وحید۔ میرے خیال میں ان چاروں افراد سے پوچھ تاچھ اس دوہرے قتل کی واردات پر روشنی ڈالنے کے لیے نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی تھی۔ میں نے سلمیٰ، اس کے شوہر شوکت سے نواز کے بارے میں گھما پھرا کر مختلف سوالات کیے۔ انہوں نے میرے سوالات کے جواب میں نواز کی کھلم کھلا مخالفت نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے تسلی تشفی دے کر انہیں فارغ کر دیا۔ حنیف کے گھر سے نکلنے کے بعد میں نے آس پڑوس کے 3-4 افراد سے بھی مختصر گفتگو کی، تاہم دوہرے قتل کی اس ہولناک واردات پر وہ کوئی روشنی نہ ڈال سکے۔ البتہ ان میں سے بعض نے ڈھکے چھپے الفاظ میں پینو کی غیر نصابی سرگرمیوں کا جو نقشہ کھینچا وہ چاچا وزیر بخش سے حاصل ہونے والی معلومات سے لگا کھاتا تھا۔ میں چودھری مبارک علی کی حویلی کی جانب بڑھنے لگا تو سلمیٰ کا شوہر شوکت بھی میرے ہمراہ ہو گیا۔ اسی لمحے ایک گورا چٹا بچہ دروازے میں نمودار ہوا اور شوکت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، خالو میری اماں اور ابا کب آئیں گے؟ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا سی بھی دقت محسوس نہ ہوئی کہ وہ حنیف کا بیٹا احمد تھا۔ اس معصوم صورت کو دیکھ کر میرا دل کٹنے لگا۔ ماں باپ کے اعمال و افعال میں ننھے احمد کا کوئی حصہ نہیں تھا، مگر اس کے نتائج سے وہ محفوظ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نوعیت کے معاملات میں قدرت کی مصلحتوں کو سمجھنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ اگر ایمان میں کہیں کوئی کمزوری موجود ہو تو انسان کو گمراہ ہوتے ایک لمحہ نہیں لگتا۔ میں بے اختیار آگے بڑھا اور احمد کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑے دلار سے کہا، بیٹا ہم تمہارے ابا اور اماں کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، تم اندر جا کر اپنی خالہ کے بچوں کے ساتھ کھیلو۔ ان حالات میں میں اس بچے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے سر تپا میرے سراپا پر ایک گہری نگاہ ڈالی، پھر بڑی معصومیت سے مستفسر ہوا، آپ پولیس ہیں؟ میں نے اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا، جی بیٹا میں پولیس ہوں۔ احمد کے سوال سے یہ بات ظاہر ہوتی تھی کہ اس کے گھر میں میری آمد کے بعد پولیس کا تذکرہ ضرور ہوا تھا۔ اس نے ویران آنکھوں کے ساتھ مجھے دیکھتے ہوئے سوال کیا، میرے اماں ابا کہاں گم ہو گئے ہیں؟ میرے پاس فی الحال احمد کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، لہٰذا اس کی تسلی کی خاطر میں نے کہہ دیا، میرا یہ جواب گول مول سا تھا، بیٹا ہم پتہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شوکت علی نے بہلا پھسلا کر احمد کو گھر کے اندر جانے پر آمادہ کر لیا۔ احمد کا معصوم ذہن اس حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتا تھا کہ حالات کی ایک شفاف کروٹ نے اس کے نازک اور گداز قدموں کے سامنے کون سی پرخار راہ بچھا دی تھی۔ شوکت علی چودھری مبارک کی حویلی تک میرے ساتھ ہی آیا تھا۔ میں نے رخصت کرتے وقت خاص طور پر اسے ہدایت کی، شوکت تم سیدھا یہاں سے اپنے ساڑو حنیف کے گھر ہی جانا اور ہمہ وقت گھر کے اندر ہی موجود رہنا۔ میں ادھر حویلی ہی میں بیٹھا ہوں، اس دوران میں اگر حنیف واپس آ جائے تو تم فوراً مجھے اطلاع دے دینا۔ ٹھیک ہے سرکار۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آپ نے جیسا کہا میں ویسے ہی کروں گا، اور تم احمد کا بہت زیادہ خیال رکھو گے۔ میں نے تاکیدی لہجے میں کہا، وہ بہت پیارا اور معصوم بچہ ہے۔ جی سرکار، وہ میرے لیے بھی اپنے بچوں جیسا ہے۔ فی الحال پینو کے قتل کا ذکر پھیلانے کی ضرورت نہیں، اس سلسلے میں تم سلمیٰ کو بھی اچھی طرح سمجھا دینا۔ آپ فکر ہی نہ کریں جناب، وہ بڑے اعتماد سے بولا، ادھر کے معاملات کو میں اچھی طرح سنبھال لوں گا، انشاءاللہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ میں اس کی طرف سے مطمئن ہو گیا۔ چودھری مبارک کی حویلی بڑی عالیشان تھی۔ آج پہلی بار وہاں آنے کا اتفاق ہوا تھا۔ جب چودھری کو پتہ چلا کہ میں آیا ہوں تو اس نے حویلی کے گیٹ پر آ کر بڑے اتفاق کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ پھر میں اس کے ساتھ چلتے ہوئے ایک سجے سجائے ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ چودھری مبارک کی بیٹھک آرائش اور سجاوٹ کے اعتبار سے اپنی مثال آپ تھی۔ اس شان و شوکت کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ سلمیٰ کے بقول چودھری مبارک موضع شہزاد کوٹ کا واقعی
मालिक मुख्तार था। रस्मी लेक्सला के बाद मैंने पूछा, चौधरी साहब अब आपकी टांग का क्या हाल है? थोड़ा आराम है। उसने अपनी टांग पर इस तरह हाथ फेरा जैसे मेरे याद दिलाने पर उसे याद आया हो कि उसकी मज़कूरा टांग किसी मर्ज में मुब्तला है। चौधरी साहब अब आपकी टांग का क्या हाल है? थोड़ा आराम है। उसने अपनी टांग पर इस तरह हाथ फेरा जैसे मेरे याद दिलाने पर उसे याद आया हो कि उसकी मज़कूरा टांग किसी मर्ज में मुब्तला है। फिर उसने सरसरी अंदाज में मुझसे पूछा, आप बताएं बंदा गिरफ्तार हुआ या नहीं? बेसख्ता मेरे मुंह से निकला, कौन सा बंदा चौधरी साहब? मलक साहब मैं हनीफ की बात कर रहा हूँ। ओ अच्छा, मैंने चौंकने की अदाकारी करते हुए कहा, अभी तो वो वापस नहीं आया, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैंने ऐसा बंदोबस्त कर दिया है कि नामुराद जैसे ही गांव में कदम रखेगा मुझे खबर हो जाएगी। चौधरी पुरसोच अंदाज में गर्दन हिलाकर रह गया। ताहम उसने मेरे बंदोबस्त के हवाले से कोई सवाल करने की बजाय मानी ख्याज अंदाज में कहा, आपके महकमे में मुखबरी का निज़ाम बड़ी तेज़ी से काम करता है। मैंने भी उसके इस बयान पर कोई तबसरा नहीं किया और पूछा, चौधरी साहब आपका मुलाजिम वहीद कहाँ है? क्यों? उसने चौकन्ने अंदाज में मुझे देखा, खैरियत तो है ना? सब खैरियत है चौधरी साहब, मैं वहीद से चंद ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। वो थोड़ी देर पहले ही तो हवेली से गया है। मैंने पूछा, कहाँ गया है? उधर डेरे पर। अजीब इत्तफाक है चौधरी साहब, मैंने चौधरी मुबारक की आंखों में देखते हुए कहा, जब मैंने इधर डेरे पर आपसे वहीद के बारे में इस्तिफसार किया तो वो उधर हवेली में था। अब मैं हवेली में बैठकर उसके बारे में पूछ रहा हूँ तो वो उधर डेरे पर पहुंचा हुआ है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप उसे एक इत्तफाक ही समझ लें। मलक साहब बात दरअसल ये है कि वहीद और नवाज की मैंने डेरे पर ड्यूटी लगा रखी थी। नवाज घर बार वाला था, इसलिए वो रात को अपने घर आ जाया करता था, मगर वहीद रात को उधर डेरे पर ही रहता था। वहीद छरा छांट है, कहीं भी रह जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो मैंने सिद्दीक को भी इसके साथ भेज दिया है। सिद्दीक अभी रात को डेरे पर ही रुकेगा। चौधरी की वजाहत से मेरा जहन मुतमईन नहीं हो सका। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने पूछ लिया, सिद्दीक और वहीद सोएंगे कहाँ? रिहायशी कमरे को तो मैंने सील कर दिया है। यह सिद्दीक नामी मुलाजिम वही शख्स था जो उस दोहरे कत्ल की वारदात की इतला लेकर थाने मेरे पास आया था। जनाब मुझे खबर है आपने उस कमरे पर सरकारी ताला लगा दिया है जहां दोहरे कत्ल की संगीन वारदात हुई है। चौधरी ने मेरे सवाल के जवाब में कहा, लेकिन वहां डेरे पर उसके अलावा भी 2 कमरे हैं। वैसे आजकल मौसम खासा गर्म है, ये लोग डेरे के सेन में भी सो सकते हैं। चौधरी की बात खत्म हुई थी कि एक ट्रे बरदार मुलाजिम बैठक के दरवाजे पर नमूदार हुआ। चौधरी साहब ये क्या? मैंने मेज़ की जानिब इशारा करते हुए हैरत भरे लहजे में पूछा। अल्लाह की नेमतें हैं, वो सादगी से बोला, मगर इतना कुछ? किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं मलक साहब। चौधरी ने अपनायत भरे लहजे में कहा, ये सारी नेमतें आपके लिए हैं, आप दिल खोल कर इनके साथ इंसाफ करेंगे तो आपकी मुनसफ़ी देकर मुझे खुशी होगी। मेरे लाख इनकार और उसके करोड़ इसरार के नतीजे में मैं अपने हाथों को हरकत नामी जहमत देने पर मजबूर हो गया, क्योंकि अगर मैं अपनी ज़िद पर डटा रहता तो ये सीधा सीधा कुफराने नेमत होता। आप उधर हनीफ के घर पर अच्छा खासा वक्त गुजार कर आए हैं, बल्कि हनीफ का साड़ू शौकत तो हवेली तक छोड़ने भी आया था। चौधरी ने मेरी तरफ देखते हुए मुतदल अंदाज में कहा, इस दोहरे कत्ल की वारदात के हवाले से कोई अहम नुक्ता आपके हाथ लगा? उसके सवाल का जवाब देने से पहले मैंने मजाक के रंग में कहा, चौधरी साहब हमारे डिपार्टमेंट से ज्यादा फ़वाल तो आपका मुखबरी का निज़ाम है, ये सब करना पड़ता है मलक साहब। वो बड़े फहर से मूँछों को ताव देते हुए बोला, गांव का निज़ाम चलाना किसी सल्तनत के निज़ाम से कम नहीं है। आप ठीक कहते हैं। मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई। मौजा शहजाद कोट आपकी सल्तनत ही है, जहाँ के आप मतल्लकुल इनान बादशाह हैं। मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। वो टटोलती हुई नज़र से मुझे तकने लगा। एक सिरा हाथ लगा तो है, लेकिन मैं फिलहाल वसूख के साथ कुछ कह नहीं सकता कि इसे कुछ हासिल भी होगा या नहीं। एकदम चौधरी के कान मुहावरतन खड़े हो गए। सरसराती हुई आवाज में उसने मुझसे इस्तिफसार किया, आप किस सिरे की बात कर रहे हैं मलक साहब? चौधरी साहब मैंने जो सिरा पकड़ा है, मैंने लहजे की संजीदगी को बरकरार रखते हुए कहा, उसके दूसरे किनारे पर आप खड़े हैं। वो उछल पड़ा, ये आप क्या कह रहे हैं मलक साहब? मैंने हकीकत बयान किया चौधरी साहब। वो बेहद मोहतात लहजे में बोला, मलक साहब आपको जो कुछ भी कहना खुलकर कहें। मुझे पता चला है कि पीनो को आज दोपहर में आपने अपने पास हवेली में बुलाया था। यह सुनकर उसका चेहरा मुतगैर हो गया, ताहम अगले ही लम्हे उसने मुझसे पूछ लिया, आपको ये बात किसने बताई है? मैं खबर कुनंदा के बारे में बाद में आपको बताऊंगा। मैंने चौधरी के चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, पहले आप इस बात की तस्दीक या तरदीद करें। ऐसी कोई बात नहीं। वो बड़े एतमाद के साथ बोला, मैं इस अमर की तरदीद करता हूँ। आज दोपहर में हस्बे मामूल जब पीनो अपने शौहर हनीफ के लिए खाना लेकर खेतों की तरफ जाने लगी तो उसने अपने 4 साला बेटे अहमद को अपनी बड़ी बहन सलमा के हवाले करते हुए बताया था कि वापसी पर उसे देर हो जाएगी। मैंने चौधरी की आंखों में देखते हुए बताना शुरू किया। जब सलमा ने उसे इस ताहिर का सबब पूछा तो पीनो ने उसे बताया था
کہ آپ نے اسے حویلی بلایا ہے۔ بدبخت نے جھوٹ بولا ہے۔ چودھری میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ آپ کا بلاوا پینو تک آپ کی حویلی کی ایک ملازمہ ماسی آشا نے پہنچایا تھا۔ بالکل غلط، وہ قطعی لہجے میں بولا۔ آپ کو میری بات پر یقین کرنا چاہیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن میں نے متذبذب انداز میں کہا، پینو کو جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا تھا؟ آپ پینو سے واقف نہیں ہیں ملک صاحب، عمانی حیض لہجے میں بولا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں واقعی پینو سے واقف نہیں ہوں۔ میں نے سوالیہ نظر سے چودھری مبارک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ پینو نے اپنے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو میں نے پوچھا، آپ رک کیوں گئے چودھری صاحب؟ مرنے والے کی برائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ٹالنے والے انداز میں بولا۔ ہر انسان کو اپنے اعمال کا خود حساب اور جواب دینا ہے۔ تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پینو کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا؟ آپ نے اس کی لاش کو جس حالت میں دیکھا، اس کے بعد اس کے کردار پر کچھ کہنے کے لیے باقی کیا رہ جاتا ہے؟ چودھری کی مانی خیال سوالیہ نگاہ مجھ پر جم گئی۔ چودھری صاحب، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کسی بھی چیز کے بارے میں فوری طور پر کوئی رائے قائم نہیں کرتا۔ میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں جب تک حالات و واقعات کو اپنے انداز میں تحقیق و تفتیش کے مراحل سے نہ گزاروں میں مطمئن نہیں ہوتا۔ خیر، آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ اس بات سے انکاری ہیں کہ آپ نے ماسی آشا کے ذریعے پینو کو آج دوپہر میں اپنی حویلی آنے کے لیے کہا تھا؟ میں 101 بار اس بات سے انکاری ہوں، وہ چٹانی لہجے میں بولا، اور میں اپنے کہے کو ثابت بھی کر سکتا ہوں۔ وہ کیسے؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ ماسی آشا اس وقت حویلی میں موجود ہے، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ میں اسے یہاں بلا کر ابھی آپ کا سامنا کراتا ہوں۔ آپ کو جو بھی پوچھنا ہو پوچھ لیں اس سے، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ چودھری مبارک نے یہ دعویٰ اتنے اعتماد کے ساتھ کیا تھا کہ اگر یہ کوئی چھوٹا موٹا کیس ہوتا تو میں شاید کسی تصدیق کی ضرورت ہی محسوس نہ کرتا اور فوراً اس کی بات پر یقین کر لیتا، لیکن یہ دوہرے قتل کی ایک سنگین واردات کا معاملہ تھا، لہٰذا میں چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ آئندہ 15 منٹ کے اندر یہ مرحلہ بھی طے ہو گیا۔ چودھری مبارک نے ماسی آشا کو وہیں بیٹھک میں طلب کر لیا تھا۔ ماسی آشا کی عمر 60 کے آس پاس رہی ہوگی، پستہ قامت، گندمی رنگت اور فربا بدن۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے میں نے بخوبی اندازہ لگا لیا کہ وہ جوانی میں خاصی تیز ترار رہی ہوگی۔ بہرحال 10-15 منٹ کی پوچھ تاچھ کے نتیجے میں آشا نے چودھری مبارک کے بیان کی تصدیق کر دی تھی۔ اس نے بڑے یقین کے ساتھ کہا، تھانے صاحب، میں نے تو پچھلے 3-4 دن سے پینو کی شکل تک نہیں دیکھی۔ مجھے آشا کی بات پر یقین کرنا پڑا۔ چودھری نے آشا کو واپس بھیج دیا، پھر میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا، اس کے انداز سے ناگواری جھلکتی تھی۔ ملک صاحب، اب تو آپ کو یقین ہو گیا ہوگا کہ پینو کس قسم کی عورت تھی۔ جھوٹ اور چھل فریب تو اس کی نس نس میں رچا بسا تھا۔ جو عورت اپنے شوہر کی وفادار نہ ہو، اس سے اور کوئی کیا توقع کر سکتا ہے؟ بس اللہ معاف کرے جناب۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، اس کی بات کے اختتام پر میں نے کہا، یہ تو آپ نے ثابت کر دیا کہ پینو کو آپ نے حویلی میں نہیں بلایا، لیکن میرے سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ پینو گاہے بگاہے آپ کی حویلی کا چکر لگا لیا کرتی تھی۔ آخری جملہ میں نے چودھری کا رد عمل جاننے کے لیے ادا کیا تھا، کیونکہ آشا والی وضاحت سے میری تسلی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دال میں کچھ کالا ہے۔ ملک صاحب، میری حویلی میں تو پتہ نہیں کون کون چکر لگاتا رہتا ہے۔ وہ بڑی رونق سے بولا۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ پینو بھی ہفتے میں 1-8 بار حویلی کا چکر لگا لیا کرتی تھی۔ اس کا کوئی خاص سبب؟ میں نے پوچھا۔ جی، سبب خاص ہی ہے، وہ ٹھوس انداز میں بولا۔ میں سوالیہ نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، آپ سے کیا پردہ ملک صاحب، وہ دراصل بات یہ ہے کہ میری بیوی شکیلہ کے جسم کا زیری حصہ مفلوج ہے۔ حکیم جی نے شکیلہ کے لیے ایک خاص قسم کا تیل بنا کر دیا ہے اور ہدایت کر رکھی ہے کہ ہفتے میں 1 مرتبہ شکیلہ کے بدن پر اس تیل کی مالش ضرور ہونا چاہیے۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ پینو کے ہاتھوں میں غضب کا جادو ہے۔ میں شکیلہ کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ جب مجھے پینو کی صلاحیت کا علم ہوا تو میں نے فیصلہ کیا کہ اس کی خداداد صلاحیت سے ضرور فائدہ اٹھاؤں گا۔ یہ ہے سارا قصہ ملک صاحب۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں تو اپنے پیشے کے تقاضے نبھا رہا ہوں، اس لیے آپ سے ہر قسم کا سوال کرنے پر مجبور ہوں۔ اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو آپ کیسی باتیں کرتے ہیں ملک صاحب؟ وہ جلدی سے قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، میں آپ کی محکمہ جاتی ذمہ داریوں کو سمجھ سکتا ہوں۔ مجھے آپ کی کوئی بھی بات بری نہیں لگی۔ آپ کو میری حویلی کے دروازے ہمیشہ کھلے ملیں گے۔ آپ کا جب دل چاہے آپ کسی بھی قسم کی پوچھ پرتیت کے لیے یہاں تشریف لا سکتے ہیں۔ میں نے تہہ دل سے کہا، بہت شکریہ چودھری صاحب۔ ہاں، ماشاءاللہ ایک تجربہ کار، ذہین اور جہاندیدہ پولیس آفیسر ہیں، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ اتنی سی بات کا تو آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پینو نے اپنے آشنا سے آشنائی حاصل کرنے کے لیے حویلی کا چکر لگانے والا جھوٹ بولا ہوگا۔ میرا اشارہ مقتول نواز کی طرف ہے۔ آپ نے دونوں لاشوں کی حالت تو دیکھ ہی رکھی ہے۔ میں نے اپنی گردن کو کچھ ایسے انداز میں حرکت دی جیسے اس کی وضاحت سے مجھے 100% اتفاق ہو۔ پھر میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا،
چودھری صاحب آپ کو میرا ایک کام کرنا ہے، اور وہ یہ کہ آپ کا ملازم وحید تھوڑی دیر کے لیے مجھے چاہیے۔ آپ کل کسی وقت وحید کو میرے پاس تھانے بھیج دیں۔ میں اس کا تفصیلی بیان لینا چاہتا ہوں۔ وہ مقتول نواز کے ساتھ ڈیرے پر رہتا تھا، اس لیے وہ نواز کے حالات و معاملات سے اچھی طرح آگاہ ہوگا۔ بات ختم کرتے ہی میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چودھری بھی میری تقلید میں کھڑے ہوتے ہوئے تعاون آمیز لہجے میں بولا، جی ضرور، میں کل وحید کو آپ کی طرف بھیجتا ہوں۔ بہت مہربانی ہے آپ کی۔ میں نے کہا، کیوں شرمندہ کرتے ہیں ملک صاحب؟ وہ جلدی سے بولا، میں نے ہمیشہ قانون کا احترام کیا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، پھر قدم اٹھا دیے۔ آپ صرف 2 منٹ رک جائیں، وہ کسی فوری خیال کے تحت بولا۔ میں رک گیا اور پوچھا، خیریت چودھری صاحب؟ سب خیریت ہے ملک صاحب؟ وہ مجھے روکنے کا سبب بیان کرتے ہوئے بولا، آپ نے اپنے تانگے میں تو مقتولین کی لاشوں کو سرکاری اسپتال بھجوا دیا تھا۔ میں آپ کے لیے کسی سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں، شام ہو رہی ہے، آپ کہاں پریشان ہوتے پھریں گے؟ میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد چودھری مبارک کے مہیا کیے گئے تانگے میں بیٹھ کر اپنے تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ تھانے کی طرف جانے والا راستہ گاؤں کے بیچوں بیچ گزرتا تھا۔ جب میرا تانگا حنیف کے گھر سے چند گز کی دوری پر تھا تو ایک عورت اچانک ایک گھر سے نکل کر میرے تانگے کے سامنے آ گئی۔ کوچوان کو ہنگامی بنیادوں پر تانگا روکنا پڑا۔ وہ عورت اتنی تیزی سے تانگے کے سامنے آئی تھی کہ اگر کوچوان کو تانگے کو روکنے میں ایک لمحے کی تاخیر بھی ہو جاتی تو گھوڑا مذکورہ عورت کو اپنے پاؤں تلے روند چکا ہوتا۔ اس عورت کا انداز خودکشی ایسا ہی تھا، مگر ہوا میں اٹھے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ اس کی وہ حرکت تانگے کو روکنے کے لیے تھی۔ کوچوان نے برہمی سے کہا، اس کا خصم تو حرام موت مر گیا، پتہ نہیں یہ کیا چاہتی ہے۔ کوچوان کی بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اسے سوال کیا، کون ہے یہ بدبخت؟ یہ نواز کی بیوی مریم ہے تھانے دار صاحب۔ کوچوان رفیق عرف بابا فیقا نے میرے سوال کا جواب دیا۔ اتنی دیر میں مریم سنبھل کر میرے نزدیک آ گئی تھی۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے احتجاجی لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ اس کے احتجاج میں غم کا عنصر شامل تھا۔ میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ کوچوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، فیقا نے بالکل ٹھیک سمجھا ہے، مجھے موت چاہیے۔ جب نواز زندہ نہیں رہا تو مجھے بھی جینے کا کوئی حق نہیں۔ اس کی آواز رند گئی۔ ڈائن کھا گئی میرے خامند کو۔ ڈائن کا لفظ یقیناً اس نے پینوں کے لیے استعمال کیا تھا۔ مریم کو دیکھ کر مجھے عجیب سا محسوس ہوا۔ میں نے نواز کی لاش کا بغور معائنہ کیا تھا۔ وہ ایک وجیح اور دراز قامت مرد تھا، جبکہ مریم اس کا پاسنگ بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ 30-35 سال کی ایک پستہ قد اور سیاہ رو عورت تھی۔ اس کے جسمانی خطوط اور چہرے کے نقوش کے بیچ میں کوئی توازن دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ 101% بے جوڑ میاں بیوی تھے۔ اس وقت تک سورج غروب ہو چکا تھا، لیکن ابھی اندھیرا پھیلنا شروع نہیں ہوا تھا۔ مریم کے انداز گفتگو سے میں نے فوراً اخذ کر لیا کہ میں اگر چند منٹ اس سے بات چیت کروں تو مجھے مفید معلومات حاصل ہونے کے روشن امکانات ہیں۔ میں تانگے سے نیچے اتر آیا اور مریم سے پوچھا، بی بی تمہارا گھر کس طرف ہے؟ میں اسی گھر میں رہتی ہوں تھانے دار صاحب۔ اس نے اسی دروازے کی طرف اشارہ کیا جہاں سے تھوڑی دیر پہلے وہ برآمد ہوئی تھی۔ میں تم سے اس ڈائن کے بارے میں چند سوالات کرنا چاہتا ہوں جو تمہارے خاوند کو کھا گئی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا تمہارے گھر کے اندر بیٹھنے کی کوئی جگہ ہے؟ میرے بھی منہ سے پینوں کے لیے ڈائن کا لفظ سن کر مریم نے ایک آسودہ سانس لی۔ میرے الفاظ نے اس پر نفسیاتی اثر کیا تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان چھلکنے لگا تھا۔ وہ جلدی سے بولی، آپ آئیں تھانے دار صاحب۔ 1 منٹ سے بیشتر میں مقتول نواز کی بیٹھک میں اس کی بیوہ مریم کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ وہ اس بات پر برہمی کا اظہار کرنے لگی کہ اسے نواز کی لاش تک جانے سے روک دیا گیا تھا۔ مریم، تم نے پینوں کو ڈائن کہا ہے، واقعی وہ کسی ڈائن سے کم نہیں تھی؟ مجھے بتاؤ، ان دونوں کے بیچ یہ معاملہ کب سے چل رہا تھا؟ میں بہت دکھی عورت ہوں تھانے دار صاحب۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ مجھے اندازہ ہے، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا، میں جانتی ہوں کہ میں کالی کلوٹی عورت ہوں۔ وہ سسکی بھرتے ہوئے بولی، نواز کو ایک سے بڑھ کر ایک گوری چٹی اور خوبصورت عورت مل سکتی تھی۔ میں نے کئی مرتبہ نواز سے کہا کہ وہ کسی حسین و جمیل عورت سے دوسری شادی کر لے۔ میں نوکرانی بن کر اس کے گھر میں پڑی رہوں گی اور ان دونوں کی خدمت کروں گی، لیکن وہ کبھی دوسری شادی پر تیار نہیں ہوا۔ مجھے کیا پتا تھا؟ وہ گلوگیر آواز میں بولی، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ گھر سے باہر کیا گل کھلاتا پھر رہا ہے۔ ان لمحات میں مریم شدت جذبات سے بری طرح مغلوب تھی۔ وہ رکی تو میں نے اپنا سوال دہرانے میں ایک لمحے کی دیر نہیں کی۔ مریم، مجھے بتاؤ، پینوں اور نواز کے درمیان یہ کھچڑی کب سے پک رہی تھی؟ میں تو پینوں کو اپنے شوہر کا قاتل سمجھتی ہوں تھانے دار صاحب، وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں اس معاملے کو جلد از جلد نپٹا دوں تو تمہیں میرے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ ٹھیک ہے کہ تم پینوں کو نواز کا قاتل سمجھتی ہو، لیکن میں نے تم سے کچھ اور پوچھا تھا۔ وہ گھائل آواز میں بولی، مجھے کچھ ہی عرصہ پہلے ان دونوں کے شیطانی تعلقات کے بارے میں پتہ چلا تھا۔ کتنا عرصہ پہلے؟ یہ 1 مہینے پہلے کی بات ہے۔ میں نے پوچھا، یہ بات تمہیں کہاں سے پتہ چلی تھی؟ مجھے وحید نے اس بارے میں بتایا تھا، اس نے بڑی سادگی سے جواب دیا۔ اس کے جواب نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے سوال کیا، تم اسی وحید کی بات کر رہی ہو نا جو چودھری مبارک کا ملازم ہے اور ادھر ڈیرے پر نواز کے ساتھ ہی ہوتا تھا؟
اس نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں نے پوچھا وحید نے تمہیں کیا بتایا تھا؟ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اپنے خاوند پر نظر رکھا کروں۔ مریم نے بتایا وحید کا خیال تھا کہ نواز اور پینو کے بیچ کوئی چکر چل رہا تھا۔ اسی نے مجھے بتایا کہ پینو اکثر نواز سے ملنے ڈیرے پر بھی جاتی رہتی ہے۔ مریم نہایت ہی اہم انکشافات کر رہی تھی۔ میں نے گہری دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا تو کیا پھر تم نے نواز پر نگاہ رکھنا شروع کر دی تھی؟ جی نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ کیوں؟ سچی بات تو یہ ہے تھانے دار صاحب کہ مجھے وحید کے کہے کا یقین ہی نہیں آیا تھا۔ اس نے بتایا دراصل پینو کے لچھن ہی ایسے تھے کہ اس کے ساتھ کسی بھی مرد کا نام جوڑ کر بڑی آسانی سے اسے بدنام کیا جا سکتا تھا، لیکن آج والے شرمناک واقعے نے وحید کی بات کو 16 آنے سچ کر دکھایا ہے۔ میرے اعتماد کا جنازہ نکل گیا ہے تھانے دار صاحب۔ اب میں جی کر کیا کروں گی؟ جینا اور مرنا انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے مریم، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ جب تک مالک نے زندگی لکھی ہوئی ہے تو موت نہیں آ سکتی، اور جب قدرت کی طرف سے واپسی کا وقت آ جاتا ہے تو کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا۔ انسان کو اپنے خالق کے پاس جانا ہی پڑتا ہے۔ اس نے میرے اظہار پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، بس دکھی نظر سے مجھے دیکھتی چلی گئی۔ میں نے مزید کہا تمہیں کم از کم وحید کے بیان کی تصدیق تو کرنا چاہیے تھی۔ میں اس حوالے سے نواز سے کچھ نہیں پوچھ سکتی تھی۔ اس نے بے تکا سا جواب دیا تو میں چونک اٹھا اور میں نے سوال کیا کیوں؟ نواز سے بات کرنے میں تمہیں کیا دشواری تھی؟ تم دونوں میاں بیوی تھے، ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے، جہاں تم میں درجنوں دوسری باتیں ہوتی تھی وہاں ایک یہ بات کیوں نہیں؟ وہ جس بس ہوتے ہوئے بولی میں نے نواز سے اس لیے اس موضوع پر بات نہیں کی کہ وحید نے مجھے قسم دے رکھی تھی۔ کیسی قسم؟ میں نے صرف سار کیا۔ وحید نے واضح الفاظ میں مجھے کہا تھا کہ اس سلسلے میں اس کا نام نہیں آنا چاہیے۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی وحید اور نواز کی دوستی بھی تھی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کی دوستی میں کوئی کھٹائی پڑے، اس لیے اس نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا۔ مریم کی بے وقوفی نما سادگی پر میں ایک افسوسناک سانس لے کر رہ گیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اس کی وفاداری، فرما برداری اور نواز کی خیانت پر دکھ بھی محسوس ہوا۔ دراصل مریم اور نواز کی جوڑی میں زمینی حقائق کے باعث اتنی زیادہ دوری تھی کہ مریم شوہر پرستی میں حد سے آگے بڑھ چکی تھی۔ اسے یہ خدشہ ہوگا کہ کہیں اس کی ذرا سی بات پر نواز اسے روٹھ بھی سکتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے بھی رخصت ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ اس کی ناراضی کے ڈر سے زبان بند رکھنے پر مجبور تھی۔ انسانوں کو انسانوں سے نپٹنے کے لیے آنکھیں کھلی رکھتے ہوئے عقل کا استعمال کرنا چاہیے۔ ہر شے اعتدال کے دائرے ہی میں اچھی لگتی ہے۔ حد سے متجاوز شوہر پرستی ہو یا بیوی پر اندھا اعتماد ہو، یہ ہمیشہ نقصان دہ ہی ثابت ہوتا ہے۔ ممکن ہے آپ کو میری بات سے اتفاق نہ ہو، آپ اختلاف کا حق رکھتے ہیں، لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ اندھا اعتماد اور اعتقاد صرف اور صرف خدا کی ذات پر ہی زیب دیتا ہے۔ انسان تو پھر انسان ہے، کسی بھی وقت دھوکہ دے سکتا ہے۔ میں نے اس کے گھر کے اندر تاری سناٹے کی روشنی میں مریم سے پوچھ لیا تم لوگوں کے بچے نہیں ہیں؟ نہیں جی، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی ابھی تک ہم بے اولاد ہیں۔ تم لوگوں کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا تھا؟ لگ بھگ 5 سال جی۔ تمہیں کسی پر شک ہو تو مجھے بتاؤ۔ کیسا شک؟ پولجن زدہ لہجے میں بولی مطلب یہ کہ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تمہارے خیال میں نواز اور پینو کو کس نے قتل کیا ہوگا؟ تھانے دار جی، وہ اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی مجھے مر کر اپنی قبر میں جانا ہے، میں خواہ کسی کا نام لے کر اپنی مٹی گندی نہیں کرنا چاہتی۔ تم تو اپنی تباہی اور نواز کی بربادی کا ذمہ دار صرف اور صرف پینو کو سمجھتی ہو۔ میں نے ایک دوسرے زاویے سے سوال کیا لیکن پینو اب اس دنیا میں نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نواز کو پینو نے قتل نہیں کیا بلکہ ان دونوں کا قاتل کوئی اور ہے، اور میں اسی قاتل تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ ان دونوں کا قاتل چاہے کوئی بھی ہو، وہ ضدی لہجے میں بولی، لیکن میں تو صرف اتنی بات جانتی ہوں کہ نواز کو پینو کی وجہ سے موت آئی، لہٰذا وہی چڑیل میرے خاوند کی قاتل ہے۔ مریم کے ذہن کی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اسے مزید جرا کرتا، لہٰذا میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا مریم میں تمہارے شوہر کے قاتل کو جلد از جلد گرفتار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس دوران میں اگر تمہیں قاتل کے بارے میں کچھ پتہ چلے تو مجھے ضرور بتانا۔ نواز اپنے کردار کے حوالے سے جیسا بھی تھا، لیکن مریم جیسی عورت کے لیے وہ کسی عظیم خزانے سے کم اہمیت کا حامل نہیں تھا۔ نواز کے المناک موت نے اس کا سب کچھ چھین کر اسے تہی دست و بے ماں کر دیا تھا۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا، پھر پوچھا نواز کی لاش مجھے کب تک مل جائے گی؟ اسپتال سے جیسے ہی مقتولین کی لاشیں تھانے پہنچے گی میں تمہیں خبر کر دوں گا۔ میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا پھر تو میرے پاس آ جانا، میں ضروری کاغذی کارروائی کے بعد نواز کی لاش تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی تاہم منہ سے کچھ نہیں بولی۔ میں مریم کے گھر سے نکلا اور تانگے میں بیٹھ کر حنیف کے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر شوکت کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ حنیف ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ مریم سے پوچھ تاچھ کے درمیان مجھے ایک بات پر حیرت بھی ہوئی تھی کہ اس اللہ کی بندی نے اپنے شوہر کے قتل کے حوالے سے ایک بار بھی حنیف کا نام نہیں لیا تھا، حالانکہ بادی نظر میں قاتل کی حیثیت سے پینو کے شوہر حنیف ہی کی طرف دھیان جاتا تھا۔ مریم کا یہ انداز میری سمجھ میں نہیں آ سکا تھا۔ میں نے شوکت سے پوچھا حنیف عموماً کتنے بجے تک گھر آ جایا کرتا تھا؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ رات ہو جائے۔
اس نے بتایا وہ دن کی روشنی ہی میں واپس آ جاتا تھا۔ خلاف معمول حنیف کی غیر حاضری نما روپوشی اس کی ذات کے حوالے سے ان گنت شکوک و شبہات کو جنم دے رہی تھی۔ میں نے شوکت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں واپس آنے جا رہا ہوں اور تمہارے ذمہ کام لگا کر جا رہا ہوں۔ وہ ہمتن گوش ہو گیا۔ میں نے کہا جیسے ہی تمہارا ساڑو حنیف واپس آئے تو مجھے فوراً اطلاع دو گے۔ ٹھیک ہے جناب۔ وہ فرما برداری سے گردن ہلاتے ہوئے بولا فکر نہ کرے تھانے دار صاحب، اس نالائق کو واپس تو آنے دیں، میں خود اسے کان سے پکڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ لیکن وہ کچھ بولتے بولتے رک گیا تو میں نے جلدی سے پوچھا لیکن کیا؟ مجھے یقین ہے کہ دوہرے قتل کی اس واردات میں حنیف کا کوئی ہاتھ نہیں۔ وہ بڑے اعتماد کے ساتھ بولا یہ تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ حنیف بہت ہی بزدل انسان ہے تھانے دار صاحب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا اس نے آج تک ایک مچھر نہیں مارا۔ دو انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارنا تو بہت دور کی بات ہے، اور وہ بھی دو جیتے جاگتے انسانوں کو گولیوں سے بھون ڈالنا۔ پھر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ وہ پستول وغیرہ کہاں سے لایا ہوگا۔ اس نوعیت کی باتیں شوکت اور اس کی بیوی سلمہ پہلے بھی کر چکے تھے۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا تمہیں اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وقت بہت جلد اس بات کا فیصلہ کر دے گا کہ کون قصوروار ہے اور کون بے گناہ۔ وہ اس بات میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ میں تانگے میں بیٹھ کر تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ رات کے کھانے کے بعد میں نے عشاء کی نماز ادا کی، پھر جیسے ہی سونے کے لیے لیٹا میرے کوارٹر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کانسٹیبل نصیر کی شکل نظر آئی۔ میں نے سوالی انداز میں اس کی طرف دیکھا تو وہ جلدی سے بولا ملک صاحب حنیف آ گیا ہے۔ کیا وہ اکیلا ہی آیا ہے؟ اس کا ساڑو شوکت بھی ساتھ ہے جناب، کانسٹیبل نے بتایا۔ وہ لوگ چار سے لدی ہوئی بیل گاڑی پر سوار ہو کر تھانے پہنچے ہیں۔ ہو ٹھیک ہے انہیں بٹھاؤ میں آ رہا ہوں۔ جی ملک صاحب، کانسٹیبل یہ کہتے ہوئے واپس چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب میں عوامی لباس میں اپنے کمرے میں پہنچا تو حنیف اور شوکت کو میرے سامنے پیش کر دیا گیا۔ میں نے باری باری دونوں کے چہروں کا جائزہ لیا، پھر شوکت سے پوچھا کہ تمہاری اس سے کوئی بات ہوئی ہے؟ میرا اشارہ حنیف کی جانب تھا۔ باتیں تو بہت ہوئی ہیں تھانے دار صاحب، اس نے بتایا، لیکن یہ تو قسمیں کھا رہا ہے کہ پینو نواز کے قتل میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں۔ میں نے تیز نظر سے حنیف کی طرف دیکھا اور کہا اس کا مطلب ہے شرافت کی زبان تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکے گی، مجھے تمہارے ساتھ کوئی غیر شریفانہ انداز ہی اختیار کرنا پڑے گا۔ بات ختم کرتے ہی میں نے دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے آواز لگائی بہادر علی ذرا میرے کمرے میں آؤ۔ بہادر علی میرے تھانے کے ایک سخت گیر حوالدار کا نام تھا۔ وہ اپنے مزاج میں ایسا تھا کہ اس کی کارروائی کے نتیجے میں پتھر بھی بولنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ میرے لہجے کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے حنیف منت ریز لہجے میں بولا تھانے دار صاحب میں نے کچھ نہیں کیا، سب پتہ چل جائے گا۔ میں نے کہا ابھی تمہاری زبان ٹیپ ریکارڈر کی طرح چلنے لگے گی۔ جناب ایک تو میری بیوی قتل ہوئی، اوپر سے آپ مجھے ہی پریشان کر رہے ہیں۔ وہ خوف سے لرزتی ہوئی آواز میں بولا یہ کیسا قانون ہے؟ سارے قانون قاعدے تمہیں ابھی پڑھا دیے جائیں گے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنسناتی آواز میں کہا تم آسانی سے چھوٹنے والے نہیں ہو۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ جب بہادر علی میرے کمرے میں داخل ہوا تو میں نے شوکت کو وہاں سے رخصت کر دیا۔ میں نے کہا تم ادھر باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو، اگر تمہاری ضرورت محسوس ہوئی تو میں تمہیں اندر بلا لوں گا۔ اس نے فوراً میرے حکم کی تعمیل کی۔ میں نے حنیف کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے جارحانہ انداز میں کہا ہاں بھائی تیسمار خان، تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ تم شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود ہی سچ بتا دو گے یا حقیقت کو تمہارے اندر سے برآمد کرنے کے لیے مجھے کوئی خاص محنت کرنا پڑے گی؟ جناب میں بالکل بے قصور ہوں، وہ فریادی لہجے میں بولا، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، مگر مجھے تو تم پر ہی شک ہے۔ میں نے کہا وہ دوپہر میں تمہیں کھانا دینے گئی تھی اور پھر گھر نہیں پہنچی۔ جناب یہ ٹھیک ہے کہ پینو دوپہر میں میرے لیے کھانا لے کر آئی تھی اور بالکل صحیح و سلامت واپس گئی تھی، اس نے بتایا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ بولتے بولتے رکا اور ندامت سے گردن جھکا لی۔ گردن کا یہ جھکاؤ ذلت اور رسوائی کے اس بوجھ کا نتیجہ تھا جو اس کی بیوی پروین عرف پینو نے اس پر ڈال دیا تھا۔ ان لمحات میں حنیف مجھے ایک مجبور اور بے بس شخص نظر آیا، لیکن میں اپنے فرض سے مجبور تھا، لہٰذا میں نے سوالات کا سلسلہ جاری رکھا۔ کیا تمہیں پینو اور نواز کے معاملات کی خبر تھی؟ نہیں بالکل نہیں۔ دیکھو اگر تم سچ بولو گے تو تمہارے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کروں گا، میں نے سنجیدگی سے کہا، ورنہ تم مجھ سے کسی رعایت کی توقع نہ کرنا۔ جناب میں نے آپ سے ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں کہا، آپ کو میری بات کا یقین کیوں نہیں آتا؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا آج دوپہر میں پینو کھانا لے کر کتنے بجے تمہارے پاس پہنچی تھی؟ اس وقت دوپہر کا 1 بجنے والا تھا، اس نے جواب دیا۔ وہ کتنی دیر تک تمہارے پاس رکی تھی؟ کوئی 20-25 منٹ۔ اس کا مطلب ہے وہ 1:15 اور 1:30 کے درمیان کسی وقت تمہارے پاس سے رخصت ہوئی ہوگی۔ میں نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس وقت دوپہر کا 1:30 بجا ہوگا۔ کیا تم نے آج پینو کے رویے میں کوئی خاص بات نوٹ کی تھی؟ نہیں جناب میں نے تو ایسا کچھ محسوس نہیں کیا تھا۔ پینو کے جانے کے بعد تم کھیتوں میں کیا کرتے رہے تھے؟ میں نے پوچھا۔ میں اپنے شوکت کے جانوروں کے لیے چارہ کاٹتا رہا تھا۔ تم عموماً سورج غروب ہونے سے پہلے گھر واپس آ جاتے ہو، میں نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ آج کہاں غائب ہو گئے تھے؟ میں نظام آباد چلا گیا تھا، اس نے بتایا۔
نظام آباد میں عارف سے مجھے کچھ رقم لینا تھی۔ یہ بات میں نے دن میں پینو کو بھی بتا دی تھی کہ آج رات کو میں دیر سے گھر آؤں گا۔ پینو تو اب اس دنیا میں باقی نہیں رہی جو تمہارے بیان کی تصدیق کر سکے، لیکن میں تمہاری بات کی صداقت جاننے کے لیے نظام آباد جا سکتا ہوں۔ ضرور تھانے دار صاحب، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ عارف جب میرے بیان کی تصدیق کرے گا تو آپ کو میری بات پر یقین آ جائے گا۔ میری تجربہ کار نگاہ نے بتایا کہ حنیف دروغ گوئی سے کام نہیں لے رہا تھا، اس کی باتوں سے جھوٹ کی بو نہیں آتی تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے میں نے حوالدار بہادر علی کو کمرے سے رخصت کر دیا تاکہ حنیف آزادی اور بے خوفی سے بات کر سکے۔ بہادر علی کی موجودگی میں وہ خاصا ڈرا سہما کھڑا تھا۔ بیٹھ جاؤ، ایک کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا۔ اس نے ذرا سی ہچکچاہٹ کے بعد میرے حکم کی تعمیل کی، پھر حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولا، آپ تو بہت اچھے ہیں تھانے دار صاحب۔ میں اچھوں کے لیے اچھا اور بروں کے لیے برا ہوں۔ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، اگر تم نے بندے دے پتر کی طرح میرے سوالوں کے بالکل سچے جواب دیے تو میں تمہیں زندہ سلامت واپس جانے کی اجازت دے دوں گا، لیکن اگر مجھے محسوس ہوا کہ تم کوئی چکر دینے کی کوشش کر رہے ہو تو میں تمہیں پھر بہادر علی کے حوالے کر دوں گا۔ وہ تمہاری ہڈیوں کا سرما بنا کر اپنی آنکھوں میں لگا لے گا۔ بہادر علی ایک تنو مند، کرخت صورت اور چاقو چوبند حوالدار تھا۔ اس کی کمرے میں موجودگی نے حنیف کو خاصا متاثر کیا تھا۔ وہ بڑی سرعت سے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، نہیں تھانے دار صاحب، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، ہم اسے جو بھی پوچھیں گے میں اس کا جواب دوں گا، سچا اور کھرا جواب۔ میں نے تصدیق طلب نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ جی جی، وہ سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ سونے رب کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، بتاؤ تم آج جس کام سے نظام آباد گئے تھے وہ ہوا کہ نہیں؟ نہیں ہوا جی، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ عارف نے ٹال دیا ہے، 10-15 دن کے بعد دوبارہ ادھر جاؤں گا۔ تم نظام آباد جانے کے لیے اپنے کھیتوں سے کتنے بجے روانہ ہوئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ اور لگ بھگ 4 بجے جناب۔ حنیف، میں نے ایک مرتبہ پھر تھوڑی دیر پہلے پوچھے گئے سوال کو دہرایا، کیا تمہیں پینو اور نواز کے غیر اخلاقی تعلقات کا علم تھا؟ اس نے جواب دینے کی بجائے چونک کر اپنے عقب میں کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، وہ تعامل کرتے ہوئے بولا۔ پھر بتایا، نہیں جناب، مجھے اس بارے میں کچھ پتا نہیں۔ اسی قسم کا جواب وہ پہلے بھی دے چکا تھا۔ میں نے اس کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے دوستانہ انداز میں کہا، تم فکر نہ کرو، ہمارے درمیان ہونے والی باتیں ہم دونوں ہی کے بیچ رہیں گی۔ میں نے اس کے اچانک چونک کر پیچھے دیکھنے سے اندازہ لگایا کہ وہ مجھے کوئی خاص بات بتانا چاہتا ہے، لیکن اسے ڈر ہے کہ کوئی اور نہ سن لے۔ تھانے دار جی، وہ جز ہوتے ہوئے بولا، میں نے آپ سے سچ بولنے کا وعدہ کیا۔ یہ سچ ہے کہ مجھے پینو اور نواز کے تعلقات کا علم نہیں تھا۔ میں نے گہری سانس خارج کی اور پوچھا، پینو سے تمہاری شادی کتنا عرصہ پہلے ہوئی تھی؟ کوئی 7-7.5 سال ہو گئے ہیں۔ پھر تو تم اپنی بیوی کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہوگے، میں نے پوچھا۔ یہ سوال میں نے بڑے معنی خیز انداز میں کیا تھا۔ وہ لچ کر رہ گیا۔ اس کے منہ سے صرف اتنا ہی نکلا، جی۔ اور دیکھو، میری بات کا برا نہیں منانا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے اب تک پینو کے بارے میں جو معلومات حاصل کی ہیں وہ اطمینان بخش نہیں ہیں۔ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ پلک چھپکتے میں میری بات کی تہ میں پہنچ گیا اور شکست خوردہ لہجے میں بولا، آپ نے کچھ زیادہ غلط نہیں سنا۔ بات ختم کرتے ہی اس نے گردن جھکا لی۔ 1 منٹ کی خاموشی کے بعد میں نے اپنائیت بھرے انداز میں کہا، حنیف، ان حالات میں تمہارا یہ فرض بنتا تھا کہ پینو کو سمجھاتے، تم اس کے حامل تھے۔ یہ سچ ہے کہ ہر شخص کو آنسو بہانے کے لیے ایک کندھے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے ہمدردی بھرے انداز نے اسے دل کا حال بتانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا، پھر ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، میں اسے کیا سمجھاتا؟ پینو پر تو کبھی میرا بس نہیں چل سکا، تم اس کے مجازی خدا تھے۔ میں نے لوہا گرم دیکھتے ہوئے کاری چوٹ لگائی۔ تمہیں اس پر قانونی، شرعی اور اخلاقی ہر قسم کا اختیار حاصل تھا، تم زبردستی سے بھی کام لے سکتے تھے۔ کاش میں ایسا کر سکتا، وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ ساری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ میں پینو کا مجازی خدا تھا۔ وہ روحان سا ہو گیا۔ تو کیا ایسا نہیں تھا؟ میں نے نرم لہجے میں کرید جاری رکھی۔ مجھے اپنا دوست سمجھو اور سب کچھ سچ بتا دو۔ وہ پھٹ پڑا۔ آج تک پینو نے تنہائی میں مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ میں چونک اٹھا۔ حنیف، کیا مطلب ہے تمہارا؟ آپ سیانے ہیں، وہ نظر جھکاتے ہوئے بولا، بہت آسانی سے میرا مطلب سمجھ سکتے ہیں۔ میں اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ اس کا اشارہ کس جانب ہے، اور اس سمجھ سے میرا دماغ سنسنا اٹھا تھا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا، تم تو ایک 4 سالہ بچے کے باپ ہو، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا جو اس قسم کی اوٹ پٹانگ بات کر رہے ہو؟ ملک صاحب، وہ نگاہ جھکائے دکھی لہجے میں بولا، اگر اولاد قسمت میں لکھی ہو تو وہ مل ہی جاتی ہے، کبھی باپ کے طفیل اور کبھی ماں کی کوشش سے۔ اس نے لفظ کوشش پر اتنا زور دیا کہ میں سناٹے میں آ گیا۔ اس نے ایک تلخ حقیقت بیان کر دی تھی۔ اس سلسلے میں اب حنیف سے مزید کسی سوال کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ بات ختم کر کے وہ سسکنے لگا۔ میں نے اسے دل کا غبار دھونے کا موقع دیا۔ اس نوعیت کے لمحات میں وہ کسی حقیر تنکے سے زیادہ ہلکا ہو چکا تھا۔ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔
جب حنیف معتدل ہو گیا اور اس نے اپنی دونوں آنکھیں صاف کر لی تو میں نے اس کے ساڑو شوکت کو بھی اندر کمرے میں بلا لیا۔ اس بات کا مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ دوہرے قتل کی سنگین واردات میں کسی بھی طور حنیف ملوث نہیں تھا۔ میں نے شوکت کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، حنیف کو یہ رات تو میرے تھانے کی حوالات ہی میں گزارنا ہوگی۔ کل میں کسی پولیس اہلکار کو نظام آباد بھیج کر اس کے بیان کی تصدیق کراؤں گا۔ اگر اس کی بات درست ثابت ہوئی تو میں اسے گھر جانے کی اجازت دے دوں گا۔ حنیف نے بڑے اعتماد سے کہا، تھانیدار صاحب مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ حنیف کی تائید کے بعد شوکت کے پاس کسی ہیل و حجت کی گنجائش نہیں بچی تھی۔ وہ اپنے ساڑو کو میرے پاس چھوڑ کر واپس شہزاد کوٹ چلا گیا۔ جب میں سونے کے لیے لیٹا تو میرا ذہن اس کیس کی گتھیاں سلجھانے میں مصروف تھا۔ میں نے پینو نواز کی باہم پیوست لاشوں کا بغور جائزہ لیا تھا اور میرا ذہن اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ انہیں ایک خاص مصروفیت میں مشغول بے خبری کی کیفیت میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ وہ جس حالت میں تھے اس کا تقاضا تھا کہ کمرے کے دروازے اور کھڑکی کو بند رکھا جائے۔ اگر قاتل باہر سے آ کر ان پر فائرنگ کرتا تو وہ بے خبری کی حالت میں موجود نہیں رہ سکتے تھے۔ باہر سے آنے والے کو کھڑکی یا دروازہ کھولنا پڑتا اور ایسا ہوتے ہی پینو اور نواز کا چونک جانا لازمی تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ قاتل جو کوئی بھی تھا وہ پہلے سے اس کمرے میں کہیں چھپا بیٹھا اس موقع کا انتظار کرا تھا۔ حنیف کی ذات اس لیے بھی شک کے دائرے سے باہر نکل آئی تھی کہ پینو اسے کھانا کھلانے کے بعد ڈیرے کی طرف آئی تھی، لہٰذا حنیف کا پہلے سے اس کمرے کے اندر چھپا ہونا ناممکنات میں سے نہیں تھا۔ میں نے خیالات کے ساتھ فٹ بال کھیلتے ہوئے نیند کی وادی میں پہنچ گیا۔ آئندہ روز تھانے آتے ہی میں نے ایک پولیس اہلکار کو حنیف کے بیان کی تصدیق کے لیے نظام آباد روانہ کر دیا۔ دوپہر کے وقت حوالدار بہادر علی میرے کمرے میں آیا اور انکشاف انگیز لہجے میں اس نے بتایا، ملک صاحب آلہ قتل برآمد ہو گیا۔ ہو، میں اچھل پڑا۔ تم اس پستول کی بات کر رہے ہو جس سے کل پینو اور نواز کو چودھری مبارک کے ڈیرے پر قتل کیا گیا تھا؟ جی، میں اسی ریوالور کی بات کر رہا ہوں۔ کہاں ہے وہ ریوالور؟ آلہ قتل کی دریافت کا سہرا شوکت کے سر بندھتا ہے ملک صاحب، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بتانے لگا۔ آج صبح اس نے تھانے آ کر بتایا کہ جب اس نے جانوروں کو چارہ ڈالنے کے لیے بیل گاڑی کا رخ کیا تو مذکورہ ریوالور اس کی نگاہ میں آ گیا۔ رات گھر پہنچنے کے بعد اس نے بیلوں کو کھول کر گاڑی کو اپنے گھر میں صحن کی ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا تھا، لیکن چارہ گاڑی کے اوپر ہی رہا۔ آج صبح جب اس نے چارے کو گاڑی سے اتار کر ایک ڈھیر لگایا تو اس کے اندر سے ریوالور نکل آیا۔ بات کے اختتام پر بہادر علی نے کپڑے میں لپٹے ہوئے آلہ قتل اس ریوالور کو میرے سامنے پیش کر دیا۔ میں نے بغور ریوالور کا معائنہ کرنے کے بعد بہادر علی سے پوچھا، کیا یہ ریوالور اسی طرح کپڑے میں لپٹا ہوا ملا ہے؟ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب، کپڑے میں تو میں نے اسے لپیٹا ہے۔ شوکت تو اسے ایسے ہی اٹھا لایا تھا۔ کیا حنیف کا ساڑو شوکت اس وقت تھانے میں موجود ہے؟ نہیں ملک صاحب، وہ ریوالور مجھے دینے کے بعد واپس گاؤں چلا گیا تھا۔ حوالدار نے بتا کر گیا ہے کہ دوپہر کے بعد وہ دوبارہ ادھر آئے گا۔ کیا اس ریوالور کے حوالے سے تم نے حنیف سے کسی قسم کی پوچھ گچھ کی ہے؟ نہیں جناب، میں نے ابھی تک اس سے کوئی سوال نہیں کیا، حوالدار نے جواب دیا۔ آج صبح جب میں نے ایک پولیس اہلکار کو حنیف کے بیان کی تصدیق کے لیے نظام آباد روانہ کیا تو اس کے فوراً بعد ہی ایک اہم امور کی انجام دہی کے لیے مجھے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جانا پڑ گیا تھا۔ اسی دوران میں شوکت نے وہ ریوالور تھانے پہنچایا تھا۔ ٹھیک ہے، تم حنیف کو میرے پاس بھیج دو، میں نے حوالدار سے کہا، میں خود اس سے پوچھ گچھ کرتا ہوں۔ بہادر علی میرے کمرے سے رخصت ہو گیا۔ یہ جس زمانے کا ذکر ہے ان دنوں جدید ترین تفتیشی ٹیکنالوجی کے بغیر صرف ہاتھ پاؤں اور دماغ کا استعمال کر کے ہی پیچیدہ کیسز کو حل کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں فنگر پرنٹس اٹھانے کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا اور نہ ہی عدالت انگلیوں کے نشانات کے ثبوت کو کوئی اہمیت دیتی تھی، لیکن یہ ریوالور چونکہ حنیف کی چارے والی بیل گاڑی میں سے برآمد ہوا تھا، لہٰذا اس سے اس معاملے پر پوچھ گچھ ضروری ہو گئی تھی۔ جب وہ میرے کمرے میں پہنچا تو میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، حنیف آلہ قتل برآمد ہو گیا ہے۔ بے سختہ اس کے منہ سے نکلا، کہاں سے؟ تمہاری بیل گاڑی پر لدے ہوئے چارے کے ڈھیر میں سے۔ وہاں کس نے رکھا؟ وہ بے یقینی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ وہ بیل گاڑی کس کی ملکیت ہے؟ میں نے پوچھا۔ میری جناب۔ پھر اس سوال کا جواب بھی تم ہی دو گے، میں نے کہا۔ پھر مذکورہ ریوالور کی جھلک اسے دکھانے کے بعد اضافہ کیا، یہ ریوالور تمہارے ساڑو شوکت کو چارے کے اندر سے ملا ہے، یا تو یہ ریوالور تم نے چارے میں چھپایا تھا یا پھر یہ تمہارے ساڑو کا کیا دھرا ہے۔ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھانیدار صاحب۔ پھر یہ شوکت کی کارستانی ہوگی۔ نہیں، وہ بڑے وثوق سے بولا، شوکت مجھے کسی چکر میں پھنسانے کے لیے ایسی نیچ حرکت نہیں کر سکتا۔ میں شوکت کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، مگر مجھے لگتا ہے، وہ جانی انداز میں بولا، یہ وحید کی شیطانی ہو سکتی ہے۔ وحید کے نام پر میرا چونک جانا لازمی تھا۔ میں نے حنیف کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ پتہ نہیں، میری مت ماری گئی ہے۔ وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، یہ بات مجھے کل رات کیوں نہیں یاد آئی؟
رات گئی بات گئی، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اگر آپ کو یہ اہم بات تمہیں یاد آ ہی گئی ہے تو فوراً مجھے بتاؤ۔ جناب مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ جذبات سے معمور لہجے میں بتانے لگا، کل جب میں کٹی ہوئی گھاس کو اپنی بیل گاڑی پر رکھ رہا تھا تو وحید میرے پاس آیا تھا۔ اس نے مجھ سے ادھر ادھر کی دو چار باتیں کی، پھر وہ چارے کو گاڑی پر رکھنے میں میری مدد کرنے لگا۔ مجھے لگتا ہے وحید نے میری نظر بچا کر یہ ریوالور گھاس والے انبار میں کہیں چھپا دیا ہوگا۔ حنیف کے انکشاف نے میرے رگوں پہ میں سنسنی سے دوڑا دی تھی۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ وحید سے ابھی تک میری ملاقات نہیں ہو سکی تھی، حالانکہ میں اس کا تفصیلی انٹرویو کرنے کے موڈ میں تھا۔ وہ مقتول نواز کے ساتھ ڈیرے پر ہی رہتا تھا، لہٰذا وہ دوہرے قتل کی سنگین واردات پر بہتر انداز میں روشنی ڈال سکتا تھا۔ وحید تمہارے پاس کتنے بجے آیا تھا؟ حنیف نے جواب دیا، اس وقت تو 3:30 یا 4 بجے ہوں گے۔ میں اس کے بعد ہی نظام آباد کی طرف گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے فائرنگ کی آواز سنی تھی۔ فائرنگ کی آواز؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ تم بالکل نئی بات بتا رہے ہو؟ جی میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ فائرنگ کی آواز کس طرف سے آئی تھی؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ ڈیرے کی جانب سے جناب۔ ہو، میں گہری سانس لے کر رہ گیا، پھر تصدیق طلب نگاہ سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، فائرنگ کی یہ آواز تم نے وحید کے آنے سے پہلے سنی تھی یا اس کے جانے کے بعد؟ میں نے یہ آواز وحید کے آنے سے پہلے سنی تھی، اس نے بتایا۔ کتنی دیر پہلے؟ میرے دماغ میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ کوئی لگ بھگ 1 گھنٹہ پہلے، اس نے جواب دیا، لیکن یہ میرا انداز ہے، اس میں 10-15 منٹ کا فرق ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ فائرنگ کی وہ آواز پینو کے جانے اور وحید کے آنے کے درمیان کسی وقت سنائی دی تھی۔ تو کیا تم نے وحید سے اس فائرنگ کے حوالے سے پوچھا تھا؟ جی پوچھا تھا، مگر اس نے بتایا کہ وہ بڑی نہر کی طرف سے آ رہا ہے اور یہ کہ اس نے فائرنگ کی کوئی آواز نہیں سنی۔ حنیف کے پہلے بیان کے مطابق پینو کم و بیش 1:30 بجے دوپہر اس کے پاس سے رخصت ہوئی تھی اور وحید لگ بھگ 3:30 بجے حنیف کے پاس پہنچا تھا۔ اس حساب سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ پینو کوئی 2:45 بجے ڈیرے پر پہنچی ہوگی اور 2:30-3 بجے کے قریب اسے نواز کی میت میں موت کی نیند سلا دیا گیا تھا۔ وقت کے حوالے سے یہ میرا محتاط اندازہ تھا، موت کا درست وقت پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہی سے پتہ چل سکتا تھا۔ حنیف سے سنسنی خیز پوچھ تاچھ کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ اس کا ساڑو شوکت بھی تھانے پہنچ گیا۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ہمارے بیچ مزید 10 منٹ تک اسی موضوع پر بات ہوتی رہی، پھر میں نے حنیف کو شوکت کے ساتھ موزہ شہزاد کوٹ جانے کی اجازت دے دی۔ ان دونوں کی طرف سے پھر ذہن صاف ہو گیا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ان دونوں کا پینو نواز کے قتل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ گزشتہ رات چودھری مبارک نے اپنی حویلی میں مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ وحید کو میرے پاس تھانے بھیج دے گا۔ میں چونکہ دن کے ابتدائی حصے میں تھانے میں موجود نہیں تھا، لہٰذا وحید کے بارے میں نے حوالدار بہادر علی سے استفسار کیا۔ نہیں ملک صاحب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، چودھری کا نوکر وحید تو ادھر پھٹکا بھی نہیں۔ اگر وہ ادھر نہیں پھٹکا تو اب اس کے ادھر پٹکنے کا وقت آ گیا ہے، میں نے زہر ہند لہجے میں کہا۔ آپ حکم کریں ملک صاحب۔ بہادر علی یکایک ریڈ الرٹ ہو گیا۔ حکم تو میں تمہیں بعد میں دوں گا، میں نے مانی خیز لہجے میں کہا، پہلے تم اس شیطان کی اولاد کو یہاں تو حاضر کرو۔ وہ چٹکی بجاتے ہوئے بولا، فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، میں ابھی گیا اور ابھی آیا، تمہیں سیدھا چودھری مبارک کے ڈیرے پر پہنچنا ہے۔ میں نے تاکیدی لہجے میں کہا، وحید کو اس وقت ڈیرے پر ہی موجود ہونا چاہیے، تم اپنے ساتھ 2 کانسٹیبلز کو بھی لے جاؤ اور وحید کو گرفتار کر کے تھانے لے آؤ۔ ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھنا بہادر علی، وحید چاہے جتنی بھی کوشش کر لے مگر کسی بھی صورت اسے چودھری مبارک سے ملنے نہیں دینا۔ وہ سینہ ٹھوکتے ہوئے بولا، اچھی طرح سمجھ گیا ملک صاحب۔ موجودہ حالات کی پل پل بدلتی صورت میں وحید کی ذات انتہائی مشکوک ہو گئی تھی اور حنیف کے تازہ ترین انکشافات کے بعد تو وحید کو ٹرائل روم کی سیر کرانا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ شام سے چند منٹ پہلے حوالدار بہادر علی وحید کو گرفتار کر کے تھانے لے آیا۔ وحید اپنی گرفتاری پر اگرچہ کافی پریشان نظر آتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حوالدار کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں دینے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے حوالدار سے پوچھا، اس سرکاری سانڈ کو گرفتار کرنے میں تمہیں کوئی مشکل تو پیش نہیں آئی؟ جناب، اس کمبخت کی زبان درازی نے بڑی کھپ ڈال رکھی ہے، بہادر علی نے ناپسندیدہ نظر سے وحید کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا۔ یہ ایس پی اور آئی جی تک اپنی پہنچ کی باتیں کر رہا ہے، کیا تم نے اس کی زبان بندی کے لیے کوئی وظیفہ نہیں پڑھا؟ میں نے مانی خیز انداز میں بہادر علی سے دریافت کیا۔ ابھی تک تو میں نے اسے بس 2-4 جھانپڑی رسید کی ہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں کو ملتے ہوئے بولا، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اسے میری تحویل میں دے دے تو اگلی پچھلی ساری کسر نکال دوں گا۔ فکر نہ کرو بہادر علی، میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا، اس بندے کے تیور تو یہ بتا رہے ہیں کہ 1-2 گھنٹے کے لیے تمہیں اس کی مہمانداری کا موقع ضرور ملنا چاہیے، لیکن فی الحال اسے تم تھوڑی دیر کے لیے میرے کمرے میں چھوڑ دو، پہلے میں اس کی خیر خیریت پوچھوں گا، تمہاری باری بعد میں آئے گی۔ بہادر علی میری بات کو سمجھ گیا۔ اس کے کمرے سے رخصت ہونے کے بعد میں وحید کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وحید کی عمر لگ بھگ 25 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک
ہٹا کٹا انسان تھا۔ وہ عام سی شکل و صورت کا مالک ایک تیز ترار بندہ نظر آتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کسی لومڑی ایسی مکاری اور کسی سانپ جیسی چمک پائی جاتی تھی۔ اس نے میرے ساتھ تو وہ لب و لہجہ اختیار نہیں کیا جس میں وہ بہادر علی سے گفتگو کر چکا تھا، تاہم ہنسی برہمی سے مستفسر ہوا۔ تھانے دار صاحب، آپ نے مجھے کس جرم میں گرفتار کیا ہے؟ تمہارا جرم بہت سنگین ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا کر شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے۔ تم اپنا جرم قبول کر لو گے تو تمہارے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، ورنہ میں تمہیں جلاد کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ جلاد؟ کون جلاد؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں حوالدار بہادر علی کی بات کر رہا ہوں، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، جو تمہیں گرفتار کر کے لایا ہے اور اس کے دل میں تمہاری خاطر داری کی خواہش کروٹیں لے رہی ہے۔ بہادر علی کے ذکر پر اس نے برا سا منہ بنایا، پھر کمال ڈھٹائی سے بولا، جب میں نے کوئی جرم کیا ہی نہیں تو پھر اقبال جرم کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ سوال و جواب پیدا کرنے کا کام مجھے بہت اچھی طرح آتا ہے اور یہ پیداوار میں تمہارے اندر سے حاصل کروں گا۔ وہ الجھی ہوئی نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اپنی میز کی دراز میں ہاتھ ڈالا، پھر کپڑے میں لپٹا ہوا ریوالور نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا اور پوچھا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ وہ مکاری سے بولا، یہ 32 بور کا ریوالور ہے۔ میں نے کپڑے کی تہوں کو کھولتے ہوئے کہا، اور اسی ریوالور کی مدد سے نواز اور پینوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ میری بات آئی سمجھ میں؟ ریوالور کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں شاطرانہ چمک پیدا ہوئی، اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ میری تجربہ کا نگاہ کو یہ سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ وحید اس ریوالور کو اچھی طرح پہچان چکا تھا۔ اپنی تصدیق کی خاطر میں نے اسے پوچھ لیا، اس ریوالور کو پہچانتے ہو؟ یہ ایک ہتھیار ہے جناب، وہ نپے تلے الفاظ میں بولا۔ یہ تو میں بھی جانتا ہوں، یہ ایک ہتھیار ہے، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ میں نے اس کی شناخت کے بارے میں تم سے سوال کیا تھا، میں اس ہتھیار کو کیوں پہچانوں؟ اس کی ہٹ دھرمی میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس ریوالور کا مجھ سے کیا لینا دینا تھانے دار صاحب؟ اس کا مطلب ہے تم شرافت سے اس بات کا اقرار نہیں کرو گے کہ اس ریوالور کو تم نے حنیف کی چارے والی بیل گاڑی میں چارے کے اندر چھپایا تھا؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر سلگتے ہوئے لہجے میں کہا، یہ جھوٹ ہے۔ وہ چیخ سے متشابہ آواز میں بولا، اب خواہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، یہ تھانہ ہے تمہاری خالہ کے گھر کا صحن نہیں۔ میں نے اسے ایک زوردار دبکا مارا۔ اگر اب تم نے اونچی آواز میں بات کی تو میں تمہاری زبان کو گدی سے کھینچ کر باہر نکال دوں گا، پھر زندگی بھر بولنے کے قابل نہیں رہو گے۔ میرے اچانک بدلتے ہوئے تیور کو دیکھ کر اس کے جارحانہ انداز میں کمی واقع ہوئی۔ پھر وہ معتدل لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، میں اس ریوالور کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ گویا تم اس بات سے انکاری ہو کہ تم نے اس ریوالور کی مدد سے پینو اور نواز کا خون کیا۔ میں نے ایک خاص چال چلتے ہوئے کہا، میں نے کسی کا خون نہیں کیا۔ وہ قدرے گھبرائے ہوئے انداز میں بولا، آپ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں تو اس کا کوئی ثبوت بھی ہے آپ کے پاس؟ ہاں ہے ثبوت، بہت ٹھوس ثبوت، میں نے اپنے ذہن میں موجود منصوبے کے تحت کہا۔ کیا ثبوت ہے؟ اس نے متذبذب لہجے میں پوچھا۔ فنگر پرنٹس کی رپورٹ ہے میرے پاس، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے اس ریوالور کا لیبارٹری ٹیسٹ کرایا ہے اور اس پر تمہاری انگلیوں کے واضح نشانات پائے گئے ہیں۔ وہ میری چال میں آ گیا اور جلدی سے بولا، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے تو بات ادھوری چھوڑ کر وہ وحشت زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میرے لیے بس اتنا ہی کافی تھا، اس نے میری چال میں پاؤں رکھ کر میرا کام آسان کر دیا تھا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، کیوں نہیں ہو سکتا یہ؟ اس لیے نہ کہ تم نے ریوالور کو چارے کے ڈھیر میں چھپاتے وقت اس پر سے اپنی انگلیوں کے نشانات صاف کر دیے تھے، ہے نا؟ میں نے کسی کو قتل وتل نہیں کیا۔ اس کی ڈٹائی میں کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی تھی۔ آپ کو میرے بارے میں کوئی شدید قسم کی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ غلط فہمی کی اولاد؟ میں نے اسے گھور کر دیکھا۔ کیا یہ درست ہے کہ کل دن میں لگ بھگ 3:30 بجے تم ادھر کھیتوں میں حنیف سے ملے تھے اور تم نے گاڑی پر چارہ لادنے میں حنیف کی مدد بھی کی تھی؟ جناب، میں نے تو کل کا پورا دن حنیف کی شکل بھی نہیں دیکھی، وہ بڑے اعتماد کے ساتھ بولا۔ اس کی دروغ گوئی نے مجھے سلگا کر رکھ دیا، تاہم میں نے سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اسے پوچھا، کیا یہ بھی درست نہیں کہ جب تم حنیف کے پاس پہنچے تو اس نے تم سے فائرنگ کے بارے میں سوال کیا تھا اور تم نے اپنی اللہ علمی ظاہر کرتے ہوئے حنیف کو بتایا تھا کہ تم تو بڑی نہر کی طرف سے آ رہے ہو، لہٰذا تم نے فائرنگ کی آواز نہیں سنی؟ یہ بات بھی بالکل جھوٹ ہے، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں حنیف کو مجھ سے کیا دشمنی ہے جو اس نے میرے خلاف بکواس کی ہے۔ کیا جھوٹ ہے؟ میں نے بال کی کھال نکالتے ہوئے ضروری سمجھا، فائرنگ کا ہونا یا حنیف کا تم سے پوچھنا؟ میں حنیف کی بات کر رہا ہوں تھانے دار صاحب، میں حنیف سے ملا، نہ اس نے مجھ سے فائرنگ کے بارے میں پوچھا اور نہ ہی میں نے اسے اس حوالے سے کوئی جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے پہلی بات درست ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے سوال کیا، یعنی فائرنگ ہوئی تھی؟ جی ہاں بالکل فائرنگ ہوئی تھی، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں اس وقت بڑی نہر کی دوسری جانب تھا۔ فائرنگ کی آواز سن کر میں نے ڈیرے کی سمت دوڑ لگا دی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے میرے پھیلائے ہوئے دام میں پھنستا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، جب تم نے ڈیرے کی طرف فائرنگ کی آواز سنی اس وقت تم ادھر نہر کی دوسری جانب کیا کر رہے تھے؟ حنیف کے بیان کی یکسر تردید کر کے وہ اپنے جرم پر مہر تصدیق تو ثبت کر ہی چکا تھا، اب زبانی اقرار کے لیے میں اس کے ساتھ محنت کر رہا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، تھانے دار صاحب، کل دوپہر میں نے اور نواز نے ایک ساتھ کھانا کھایا تھا۔
جب لگ بھگ 1 بجے ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو نواز نے مجھ سے کہا کہ میں نہر کی دوسری جانب واقع چودھری صاحب کی زمینوں میں چلا جاؤں۔ ان زمینوں میں کچھ کام تھا۔ میں 2 بجے وہاں پہنچا، اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ لمحے بھر کے لیے وہ رکا، ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، مجھے کام میں لگے ابھی آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ ڈیرے کی طرف سے ڈشواں کی فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ میں نے کام چھوڑ کر ڈیرے کی جانب دوڑ لگا دی۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے پینو اور نواز کو بڑی شرمناک حالت میں دیکھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ نواز نے اپنے اسی پروگرام کے لیے مجھے ڈیرے سے ہٹا کر کام کے بہانے نہر کی دوسری سمت کھیتوں میں بھیجا تھا۔ وحید، وہ اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوا تو میں نے اسے مخاطب کر لیا، تمہاری بات سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تم نواز اور پینو کے باہمی تعلقات کے بارے میں کافی کچھ جانتے تھے۔ جی ہاں، یہ بات درست ہے۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، مجھے ان کے ربط ضبط کا کچھ اندازہ تو تھا، لیکن میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ دونوں بے حیائی کی آخری حدود کو بھی پھلانگ ڈالیں گے۔ انہوں نے تو بے غیرتی کی انتہا کر دی تھانے دار صاحب، اس لیے تم نے انہیں موت کی گہری نیند سلا دیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں کہا، آپ خواہ مجھ پر شک کر رہے ہیں جناب۔ وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا، میری بھلا ان دونوں سے کیا دشمنی؟ میں ایسا کیوں کروں گا؟ اگر تمہارا ان دونوں سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا تو پھر تم نواز کی گھر والی مریم کو الٹی سیدھی پٹیاں کیوں پڑھاتے رہتے تھے؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، تم نے مریم سے کہا تھا نا کہ وہ نواز پر نظر رکھے، کوئی نواز کے ساتھ پینو کا کوئی چکر چل رہا ہے۔ تم نے مریم کو یہ بھی بتایا تھا کہ پینو نواز سے ملنے ڈیرے پر بھی آتی جاتی رہتی ہے۔ تمہاری یہ چال نواز سے تمہاری دشمنی کو ظاہر کرتی ہے، بتاؤ کرتی ہے یا نہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نواز تو میرا بہت اچھا دوست تھا، مجھے اس کی موت کا سخت افسوس ہے۔ میں اس کے خلاف ایسی گھٹیا بات کیوں کروں گا؟ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ اگر کسی اور نے بتایا ہوتا تو شاید میں اس کی بات کا یقین نہ کرتا، لیکن یہ بات ایک ایسے شخص کی زبانی مجھ تک پہنچی ہے کہ میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ کس شخص نے آپ کو یہ سب بتایا ہے؟ وہ چونکے ہوئے لہجے میں بولا، مریم نے، میں نے انکشاف انگیز انداز میں کہا۔ وہ جھوٹ بولتی ہے، وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولا، میں نے تو کبھی بھی اس سے ایسی کوئی بات نہیں کی، یہ سب کچھ اس نے اپنے طور پر ہی سوچ لیا ہوگا، وہ بھی کیا کرے بیچاری۔ آپ نے مریم کو دیکھا ہے نا، نہ منہ نہ متھا تے جن پہاڑوں لتھا۔ نواز اور مریم کا کوئی جوڑ ہی نہیں تھا جناب، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ مریم پاگل ہو گئی ہے۔ میں مریم سے تفصیلی ملاقات کر چکا تھا، کسی انسان کی شکل و صورت پر کوئی منفی تبصرہ کرنا بد اخلاقی کے زمرے میں آتا ہے۔ احترام آدمیت کا تقاضا یہی ہے کہ ایسی باتوں سے اجتناب برتا جائے۔ البتہ وحید کی اس بات سے مجھے مکمل اتفاق تھا کہ مریم اور نواز کی جوڑی نگاہ میں جچتی نہیں تھی۔ حنیف جھوٹا، مریم نے بھی تمہارے حوالے سے دروغ گوئی کی ہے۔ میں نے تیکھی نظر سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، صرف ایک تم ہی اس دنیا میں سچے اور کھرے انسان ہو، لیکن میری ایک بات اچھی طرح اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ متجسس انداز میں مجھے تکنے لگا۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، وحید، تم میرے ہاتھ لگے ہو تو میں تمہیں تھانے کی حوالات سے سیدھا جیل میں پہنچاؤں گا، اور اس سلسلے میں استغاثہ کے 2 گواہوں کا بیان میرے کام کو بہت آسان کر دے گا۔ وہ اضطراری لہجے میں مستفسر ہوا، کون سے 2 گواہ؟ مقتول نواز کی بیوی مریم، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور مقتولہ پینو کا شوہر حنیف۔ میری یہ بات سن کر وہ بہت زیادہ گھبرا گیا اور اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ میں نے اسے اپنے حوالدار بہادر علی کے حوالے کرتے ہوئے کہا، بہادر علی آج کی رات کے لیے یہ تمہارا مہمان ہے، تم اس کی خاطرداری کے سلسلے میں اپنا ہر ارمان پورا کر سکتے ہو۔ بہادر علی کی باتیں کھل گئی۔ آنے والا دن بڑا سنسنی خیز اور مختلف زاویوں سے مصروف ثابت ہوا۔ میں نے جس پولیس اہلکار کو حنیف کے بیان کی تصدیق کے لیے نظام کوٹ روانہ کیا تو وہ واپس آ گیا اور اس نے بتایا کہ حنیف واقعی عارف سے اپنی رقم لینے نظام آباد گیا تھا، مگر عارف نے اسے آئندہ وعدے پر ٹال دیا تھا۔ کانسٹیبل کی اس تصدیق کے بعد حنیف کا نام مکمل طور پر شک کے دائرے سے باہر نکل گیا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پینو اور نواز کے دوہرے قتل میں ملوث نہیں تھا۔ تھوڑی دیر میں سرکاری اسپتال سے نواز اور پینو کی پوسٹ مارٹم شدہ لاشیں بھی آ گئیں، اور اس کے ساتھ ہی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے میرا بلاوا بھی۔ میں جس کام کے لیے گزشتہ روز ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر گیا تھا وہ ابھی پوری طرح نپٹا نہیں تھا، لہٰذا وہاں دوبارہ میری ضرورت پیش آ گئی تھی۔ میں نے بلاوا لانے والے سرکاری اہلکار کو تھانے میں بٹھایا اور سرکاری اسپتال سے آنے والی لاشوں کے معاملے کو نپٹانے میں مصروف ہو گیا۔ یہ کام سب سے زیادہ ضروری تھا۔ پوسٹ مارٹم شدہ لاشوں کے ساتھ پوسٹ مارٹم شدہ رپورٹ بھی آئی تھی۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق دونوں افراد یعنی پینو اور نواز کی موت وقوع کے روز سپہر 2 سے 3 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ انہیں بے خبری میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ فائرنگ اتنی اچانک تھی کہ وہ سنبھل بھی نہیں پائے تھے، اور جہاں تھے جس حال میں تھے جیوں کے تیوں انا للہ ہو گئے تھے۔ 4 گولیاں نواز کے بدن میں اور 2 گولیاں پینو کے جسم میں پیوست ہوئی تھیں۔ 32 بور کی ان 6 گولیوں نے ان کے اعمال کے زندہ ثبوت کے ساتھ انہیں لقمہ اجل بنا دیا تھا۔ میں نے ضروری کاغذی کارروائی مکمل کرنے کے بعد مقتولین نواز اور پینو کے لواحقین کو تھانے بلا کر لاشیں ان کے حوالے کر دی۔ اس کام سے نپٹنے کے بعد میں نے حوالدار بہادر علی کو اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھا، تمہارے مہمان کا کیا حال ہے بہادر علی؟
میرا اشارہ وحید کی جانب تھا۔ گزشتہ رات میں نے وحید کو حوالدار کے سپرد کیا تھا۔ بہادر علی نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے جواب دیا، ملک صاحب میں نے کبھی آپ کو مایوس کیا ہے؟ تمہارا مطلب ہے وحید نے اقبال جرم کر لیا؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے نہ صرف اقبال جرم کیا ہے بلکہ اس دوہرے قتل کے پس منظر کی بڑی سنگین کہانی بھی سنا ڈالی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں ذرا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کا چکر لگاؤں، پھر یہ سنگین کہانی بھی سنوں گا اور مجرم کا اقبالی بیان بھی نوٹ کروں گا۔ کل میں نے وحید کو حوالہ عدالت کرنا ہے۔ تم حوالاتی پر کڑی نگاہ رکھنا، میں شہر سے جلدی لوٹ آؤں گا۔ تمہارے مہمان کا کیا حال ہے بہادر علی؟ میرا اشارہ وحید کی جانب تھا۔ گزشتہ رات میں نے وحید کو حوالدار کے سپرد کیا تھا۔ بہادر علی نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے جواب دیا، ملک صاحب میں نے کبھی آپ کو مایوس کیا ہے؟ تمہارا مطلب ہے وحید نے اقبال جرم کر لی ہے؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ معنی خیز انداز میں بولا، اس نے نہ صرف اقبال جرم کیا بلکہ اس دوہرے قتل کے پس منظر کی بڑی سنگین کہانی بھی سنا ڈالی ہے۔ ٹھیک ہے، میں ذرا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کا چکر لگاؤں، پھر یہ سنگین کہانی بھی سنوں گا اور مجرم کا اقبالی بیان بھی نوٹ کروں گا۔ کل میں نے وحید کو حوالہ عدالت کرنا ہے۔ تم حوالاتی پر کڑی نگاہ رکھنا، میں شہر سے جلدی لوٹ آؤں گا۔ آپ بے فکر ہو کر جائیں ملک صاحب۔ اور بڑے اعتماد سے بولا، میں یہاں کے معاملات سنبھال لوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جانے کے لیے تھانے سے نکل ہی رہا تھا کہ چودھری مبارک وہاں پہنچ گیا۔ وحید کی گرفتاری اس کے لمحے آ چکی تھی۔ وہ اس وقت خاصا برہم نظر آتا تھا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ غصیلے لہجے میں بولا، ملک صاحب آپ نے یہ کیا بدماشی لگا رکھی ہے؟ میں بالکل انجان بن گیا اور پوچھا، کیا ہو گیا چودھری صاحب، اتنی گرمی کیوں دکھا رہے ہیں؟ میں گرمی نہ دکھاؤں تو کیا دنیا پی کر سو جاؤں؟ وہ کھڑے ہوئے لہجے میں بولا، آپ نے قاتل کو کھلا چھوڑ رکھا ہے اور ایک بے گناہ انسان کو پچھلی رات سے حوالات میں ڈال رکھا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ وہاں کا انصاف ہے جس دنیا میں آپ اور میں سانس لے رہے ہیں۔ میں نے ترکی با ترکی جواب دیا، آپ اپنے جس لاڈلے کو بے گناہ گردان رہے ہیں نا، اس نے اقبال جرم کر لیا ہے۔ ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھونچکا رہ گیا۔ کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، آپ کو وحید کے قاتل ہونے پر حیرانی ہے یا اس کے اقبال جرم کرنے پر کوئی پریشانی؟ اور نہیں، وہ تیزی سے سنبھلتے ہوئے بولا، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر کیسی بات ہے چودھری صاحب؟ وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ وحید بے گناہ ہے۔ وہ اضطراری لہجے میں بولا، آپ اسے چھوڑ دے تو اچھا ہے۔ کیا اچھا ہے اور کیا برا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ میں نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا، میں تو کسی بھی قیمت پر وحید کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ میں صبح سے عدالت کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ نے اپنے بندے کو چھڑانے کے لیے جو بھی زور لگانا ہے وہ عدالت میں لگا لیجیے گا۔ فی الحال تو میں ایک ضروری کام سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جا رہا ہوں۔ میں آپ کو مزید ایک منٹ بھی نہیں دے سکتا۔ ملک صاحب، وہ بڑی رونق سے بولا، آپ کو میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے، میری پہنچ اوپر تک ہے۔ آپ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جا کر جن افسران کے دفاتر کے سامنے ٹینشن کھڑے ہوتے ہیں اور جنہیں سیلیوٹ مارنا پر لازم ہے، وہ لوگ میرے دوستوں میں شمار ہوتے ہیں۔ مجھ سے اڑنا آپ کو بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ چودھری مبارک، کان کھول کر میری بات سن لو، اور اگر توفیق ہو تو اسے اپنے پلے بھی باندھ لو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، تمہاری پہنچ اوپر تک ہوگی مگر میری پہنچ اوپر والے تک ہے۔ جہاں تک آپ کو اپنی طاقت پر غرور ہے تو اب ہاتھوں میں ہاتھ تو ڈال ہی گئے ہیں کہ اس کے بازوؤں میں کتنا دم ہے اس کا فیصلہ جلدی ہو جائے گا۔ اور تم نے اپنے جن دوستوں کا ذکر کیا ہے وہ میرے افسر ضرور ہیں اور میں احترام انہیں سیلیوٹ بھی کرتا ہوں، لیکن آج تک میں نے کسی بھی افسر کے کسی بھی غلط حکم کی تعمیل نہیں کی، کیونکہ میری گردن صرف اس ذات کے سامنے جھکتی ہے جو افسروں کا افسر اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہی میرا مالک ہے۔ وہ چند لمحات تک مندانہ نظر سے مجھے گھورتا رہا، پھر دھمکی آمیز لہجے میں بولا، میں تمہیں بھی دیکھ لوں گا اور تمہارے تھانے داری کو بھی۔ میں نے بہادر علی کو اپنے پاس بلا کر ضروری ہدایت دی، پھر ایک تانگے میں بیٹھ کر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر روانہ ہو گیا۔ میری واپسی شام سے تھوڑی دیر پہلے ہوئی تھی اور جب میں تھانے میں قدم رکھا تو وہاں کا نقشہ بدل چکا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ ایک گھنٹہ پہلے چودھری مبارک کا بیٹا چودھری تبارک تھانے آیا تھا اور اس نے حوالاتی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ چودھری تبارک کا انداز اپنے باپ کے برعکس بہت ہی معقول اور نرم تھا، لہٰذا حوالدار نے اسے وحید سے چند باتیں کرنے کی اجازت دے دی اور بہادر علی کا یہ اجازت نہ دینا ہی قیامت خیز ثابت ہوا تھا۔ وحید اور تبارک پہ کسی بات پر تکرار ہوئی اور چودھری تبارک نے تیش میں آ کر اپنا پستول نکال لیا تھا، پھر وحید کا سینہ چھلنی کر کے وہ وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ میں نے حوالدار سے کہا، بہادر علی یہ تو بہت برا ہوا، کیا تم نے وہ کام کر ڈالا جس کی میں نے جاتے ہوئے تمہیں ہدایت کی تھی؟ آپ کا شاگرد ہوں ملک صاحب، وہ فخریہ لہجے میں بولا، آپ کے حکم کی تعمیل میں کوئی کوتاہی کیسے ہو سکتی تھی؟ چودھری تبارک نے وحید کو قتل کر کے ہمارا کام اور بھی آسان کر دیا۔ کیا مطلب تمہارا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ نے مجھے اپنی غیر موجودگی میں وحید کا حلفیہ بیان قلم بند کرنے کا فریضہ سونپا تھا نا؟ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، میں نے یہ کام بڑے تسلی بخش انداز میں کر دیا ہے اور وحید کے اقبال جرم کے نیچے اس کا انگوٹھا بھی لگوا لیا ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، میں نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کہا، مگر تم تو کہہ رہے تھے کہ چودھری تبارک نے وحید کو قتل کر کے ہمارا کام آسان کر دی، یہ کیا معمہ ہے بہادر علی؟ آپ وحید کا بیان پڑھیں گے تو ساری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔
وہ تحریری بیان والا کاغذ میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، وحید نے چودھری تبارک کے ماں پر ہی نواز اور پینو کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ اور ویسے تو چودھری تبارک کو فٹ کرنے کے لیے وحید کا اقبال جرم ہی کافی تھا، لیکن چودھری تبارک نے فرط غضب میں آ کر جو قدم اٹھایا ہے وہ خود کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔ آپ وحید کا بیان پڑھیں گے تو ساری صورتحال واضح ہو جائے گی۔ میں نے اس بات پہ گردن ہلائی اور وحید کا حلفیہ بیان پڑھنے لگا۔ آپ وحید کا بیان پڑھیں گے تو ساری صورتحال واضح ہو جائے گی۔ تو چودھری تبارک کو فٹ کرنے کے لیے وحید کا اقبال جرم ہی کافی تھا، لیکن چودھری تبارک نے فرط غضب میں آ کر جو قدم اٹھایا ہے وہ خود کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔ وحید کا بیان پڑھیں گے تو ساری صورتحال واضح ہو جائے گی۔ واقعات کے مطابق چودھری تبارک کی پینو پر بڑی گہری نظر تھی۔ اس نظر میں اس وقت اور بھی گہرائی پیدا ہوگی جب پینو نے تبارک کی مفلوج ماں کی مالش کرنے کے لیے حویلی آنا جانا شروع کیا۔ چودھری مبارک موضع شہزاد کوٹ کا مطلق العنان بادشاہ تھا اور تبارک اس کا اکلوتا بیٹا، لیکن پینو تبارک کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کا دل نواز میں اٹکا ہوا تھا۔ تبارک نے پینو کو اپنی جانب مائل کرنے کے لیے ہر حربہ آزما کر دیکھ لیا، لیکن اسے کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ اسی شکست نما ذلت نے اسے انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے وحید کی مدد سے نواز اور پینو کو ٹھکانے لگوا دیا۔ وحید نے اپنے بیان میں بتایا تھا کہ وہ پینو نواز کی غیر نصابی سرگرمیوں سے بخوبی آگاہ تھا، لہٰذا جب وقوعہ کے روز کھانے سے فارغ ہونے کے بعد نواز نے اسے نہر کی دوسری جانب والی زمین پر کام کرنے کی غرض سے بھیجا تو وہ نواز کو دکھانے کے لیے ڈیرے سے نکل گیا تھا، لیکن پھر وہ نواز کی نظر بچا کر اس کمرے میں ایک جگہ چھپ گیا تھا جہاں نواز اور پینو نے اپنے عزائم کی تکمیل کرنا تھی۔ 32 بور کا بھرا ہوا ریوالور وحید کے پاس تھا۔ اپنے چھپنے کا بندوبست اس نے ایک دن پہلے ہی کر لیا تھا۔ جب پینو ڈیرے پر پہنچی تو نواز نے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ انہوں نے کمرے کا دروازہ اور کھڑکی بند کر لی اور بڑی دیدہ دلیری سے اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ نواز کو اس بات کا اطمینان تھا کہ وحید 4 بجے سے پہلے اس اطمینان اور بے فکری نے ان دونوں کو اور بھی غیر محتاط کر دیا اور جبلی خواہشات کی تکمیل میں وہ اس قدر اندھے ہو گئے کہ انہیں اپنے گرد و پیش کی کوئی پرواہ ہی نہ رہی۔ وحید نے ان کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بے دریغ فائرنگ کر کے انہیں موت کی شرمناک نیند سلا دیا تھا۔ وحید نے اپنے منصوبے کا ایک مرحلہ طے کر لیا تھا۔ دوسرے مرحلے میں اسے آلہ قتل کو حنیف کے سامان میں چھپانا تھا تاکہ قاتل کی حیثیت سے شک حنیف پر جائے۔ جب ریوالور حنیف کے سامان سے برآمد ہو تو پولیس کا دھیان حنیف کی غیرت مندی کی طرف چلا جائے، اور ایسا ہی ہوا بھی تھا۔ لیکن پہلے حنیف کے بیان، پھر چودھری مبارک کا وحید کو تھانے میں پیش کرنے سے اعتراض، اور آخر میں وحید کا میرے سوالات کے سامنے ڈھیا جانا، ان تمام کڑیوں نے مل کر حالات کا پاسا پلٹ دیا تھا اور وحید کے حلفیہ بیان نے اس کے پروانہ موت پر مہر تصدیق ثبت کر دی تھی۔ جب حوالات میں وحید سے ملاقات کے بعد چودھری تبارک کو یہ پتہ چلا کہ وحید نے اپنے بیان میں حقیقت اگل دی ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ غصے کو اس لیے حرام کہا جاتا ہے کہ اس کیفیت میں کیا گیا فیصلہ ہمیشہ نقصان ہی دیتا ہے۔ چودھری تبارک نے بھی جوش جذبات میں آ کر ایک انتہائی سنگین قدم اٹھا لیا تھا۔ بہرحال اس نے جو کچھ بھی کیا تھا اس سے میرا کام آسان ہو گیا تھا۔ اسے پھانسی کے پھندے تک لے جانے کے لیے مجھے کسی خاص کوشش کی ضرورت نہیں تھی۔ پروین عرف پینو اپنی تمام تر خوبصورتی کے باوجود بھی ایک نادان عورت ثابت ہوئی تھی۔ اپنی خواہشات کی تکمیل میں وہ اندھی ہو گئی تھی۔ اس کے حسن و دلکشی نے 2 ہنستے بستے بلکہ 3 ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ کر رکھ دیا تھا۔ حنیف کا گھر، مریم کا گھر اور چودھری مبارک کا گھر۔ چودھری مبارک اور چودھری تبارک جیسے لوگ ہر اچھا برا کام اپنے چمچوں سے کرانے کے عادی ہوتے ہیں اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے جائز اور ناجائز کی پہچان بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ ایسے چمچہ گیر افراد زندگی کے ہر شعبے میں نظر آتے ہیں۔ بس انسان کے پاس دیکھنے والی آنکھ ہونا چاہیے اور ایسے لوگوں کے انجام سے نصیحت پکڑنے والا ذہن۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کیس بھی پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب لازمی سے کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہر قسمت بھولیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔